اندھا انتقام، گھورنے والے۔ یار یہ لوگ ہمیں بہت دیر سے گھور رہے ہیں، محمود نے سرگوشی سے کہا۔ تو گھورنے دو، ہمارا کیا جاتا ہے، فاروق نے کندھے اچکائے۔ لیکن اس طرح مسلسل گھورنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ سوال تو یہ ہے، فرزانہ نے بھی دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہوگا سوال، دے لو خود ہی جواب اور کان کھول کر سن لو۔ ہم یہاں سیر کرنے آئے ہیں اور اس مرتبہ میں کسی صورت بھی کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا، فاروق نے جھنجھلا کر کہا۔ بھائی ہم خود کسی معاملے میں الجھنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ کتنی منتیں کر کے تو ابا جان سے محمود نگر آنے کی اجازت لی ہے، اور وہ بھی صرف ایک ہفتے کے لیے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک ہفتہ اس پرفضا مقام کی سیر کرتے گزار دیں، لیکن آخر ان لوگوں کو ہمیں گھورنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ محمود نے اس کے خیال کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت ہوگی ہی، بلا ضرورت کوئی کیوں کسی کو گھورنے لگا؟ ہو سکتا ہے ان بیچاروں کے بچے گم ہو گئے ہوں اور یہ ان بچوں کو ہم میں تلاش کر رہے ہوں۔ یہ سوچ کر کہ ان کے بچے میک اپ میں نے پریشان کرنے کا پروگرام نہ بنا بیٹھے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہو اور یہ اولاد کے لیے ترستے رہتے ہوں، چنانچہ دوسروں کے بچوں کو گھور گھور کر دل بہلاتے رہتے ہوں گے۔ فاروق کہتا چلا گیا۔ یہ گھور گھور کے دل بہلانے کا خیال بھی عجیب ہے، فرزانہ مسکرائی۔ عجیب بات تو یہ بھی ہے کہ یہ لوگ بھی تین ہیں اور ہم بھی تین، محمود بولا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ایک کے حصے میں ایک، فاروق بولا۔ کیا مطلب؟ محمود نے اسے گھور کر دیکھا۔ اب تم بھی گھورنے لگے؟ پہلے ہی کیا گھورنے والے کم ہیں، فاروق نے تل ملا کر کہا۔ ان سے پیچھے چھڑانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ہال سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جائیں یا گھومنے کے لیے باہر نکل چلیں، فرزانہ نے تجویز پیش کی۔ اور اگر انہوں نے تعاقب شروع کر دیا، محمود نے اعتراض کیا۔ تمہارا مطلب ہے گھورنے سے یہ تعاقب تک جا پہنچیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے ان کی آنکھوں میں بے پناہ دلچسپی کے آثار دیکھے ہیں، محمود بولا۔ تم کبھی غیر دلچسپی کے آثار بھی دیکھ لیا کرو، فاروق نے جھلا کر کہا۔ یار کبھی ٹھنڈے رہ کر بھی بات کیا کرو، محمود نے بھی جھلا کر کہا۔ مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم خواہ الجھن مول لینے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ تینوں اپنے شہر سے یہ فیصلہ کر کے نکلے تھے کہ اس مرتبہ چھٹیوں کے دوران صرف سیر کی جائے گی، کسی عجیب و غریب معاملے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ فاروق کا لہجہ ترش تھا۔ تو ہم کب آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں؟ آنکھیں اٹھا کر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، فرزانہ مسکرائی۔ دیکھ رہے ہوں گے، تم ان کی طرف نہ دیکھو، منہ پھیر کر بیٹھ جاؤ، ورنہ میں، فاروق نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ ورنہ میں کیا کرو گے تم؟ فرزانہ جلدی سے بولی۔ میں بھی جواب میں انہیں گھورنا شروع کر دوں گا، فاروق کے منہ سے نکلا۔ یہ اچھا پروگرام رہے گا انہیں گڑبڑانے کا، اس سے اچھا طریقہ کوئی اور ہو بھی نہیں سکتا، فرزانہ نے خوش ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں انہیں گھورنا شروع کر دوں؟ فاروق چونکا۔ ہاں میں یہی چاہتی ہوں۔ تو خود کیوں نہیں گھورنے لگتی؟ فاروق نے جل کر کہا۔ اس کام میں تم زیادہ ماہر ہو، پلک جھپکے بغیر گھورے چلے جاتے ہو، فرزانہ بولی۔ بس مجھے تو معاف ہی رکھو، محمود بھی کم ماہر نہیں ہے، فاروق بولا۔ کیوں محمود، کیا خیال ہے گھورنے کے بارے میں؟ فرزانہ نے کہا۔ اچھا خیال ہے، ابھی شروع کرتا ہوں، محمود مسکرایا۔ ٹھہرو، کیا کرتے ہو؟ اگر تم نے یہ کام شروع کیا تو چکر شروع ہو جائے گا اور سیر کا پروگرام خاک میں مل جائے گا، فاروق بوکھلا اٹھا۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، فرزانہ تڑ سے بولی۔ وہ کیسے؟ ذرا میں بھی تو سنوں، فاروق نے جلدی سے کہا۔ اس طرح، کیا تم نے نہیں سنا کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے؟ میں دانے کی نہیں، سیر کی بات کر رہا ہوں، فاروق جھنجھلا اٹھا۔ تو سیر بھی گلو گلزار ہو جائے گی اور اس طرح شاید ہمیں زیادہ سیر کا موقع میسر آ جائے۔ میں کم سیر پر ہی شکر کر لوں گا خدا کا، فاروق نے جلدی سے کہا۔ تب تم دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ، میں تو انہیں گھوروں گا، آخر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے کیوں نہ دیں؟ محمود بھی اڑ گیا۔ اچھا بھائی گھورو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ فاروق نے ہار مان لی۔ محمود نے اپنی کرسی کا رخ بدلا اور باقاعدہ ان تین آدمیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا جو انہیں کافی دیر سے گھور رہے تھے، اور ان پر نظریں کچھ اس طرح جما دیں جیسے اب ساری عمر نہیں ہٹائے گا۔ وہ تینوں بوکھلا سے گئے، گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ تینوں کو اس چھوٹے سے قصبے میں آیا ابھی تیسرا ہی دن تھا، پرسوں یہاں پہنچے تھے اور کل خوب سیر کر چکے تھے، ہوٹل آبشار میں ٹھہرے تھے اور اس وقت شام کا کھانا کھانے کے لیے ہال میں آئے تھے۔ کھانے کے بعد وہ چائے سے شغل کر رہے تھے کہ انہیں احساس ہوا کہ تھوڑے فاصلے میں موجود ایک میز پر بیٹھے تین آدمی انہیں مسلسل گھور رہے ہیں۔ ان تینوں آدمیوں کے رنگ ڈھنگ عجیب سے تھے، ان کی داڑیاں بڑی ہوئی تھیں جیسے کئی دن سے شیو نہ کیا ہو، لباس اگرچہ صاف ستھرے تھے لیکن بہت پرانے تھے، ان کے سروں کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے، ہاتھوں پیروں سے بہت طاقتور
جان پڑتے تھے، اس کے باوجود جب محمود نے گھورنے کا مورچہ قائم کیا تو وہ گڑبڑائے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ مارا، محمود نے انہیں پہلے ہی حلے میں بوکھلا دیا ہے۔ فرزانہ خوش ہو کر بولی، تو تم تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے محمود جنگ لڑ رہا ہو۔ فاروق نے منہ بنایا۔ تو پھر مجھے کیسے کہنا چاہیے تھا؟ فرزانہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا خیال ہے فرزانہ، کیا میں گھورنے کا پروگرام جاری رکھوں؟ محمود نے پوچھا۔ ہاں مزہ آ رہا ہے، فرزانہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مجھے تو کہیں آتا نظر نہیں آ رہا، فاروق بولا۔ اینک لگا کر دیکھو، فرزانہ جھلا کر بولی۔ ابا جان کی اینک لانا بھول گیا، فاروق مسکرایا۔ یہ تمہاری غلطی ہے، میری نہیں۔ ارے مگر ابا جان اینک کب لگاتے ہیں؟ اس نے پہلی رو میں بہہ کر کہا تھا اور چونک اٹھی تھی۔ اوہ یہ تو میں بھول ہی گیا، فاروق بولا۔ بڑے شیطان ہو، فرزانہ کے انداز میں جلاہٹ بھی تھی اور مسرت بھی۔ بڑا کہاں، بڑا تو محمود ہے، میں تو چھوٹا ہوں اور مجھ سے چھوٹی تم۔ توبہ ہے، ہم دونوں کو بھی شیطان بنا کر رکھ دیا، فرزانہ نے کہا۔ میں نے نہیں، خود تم نے۔ ہوشیار دونوں نے محمود کی آواز سنی، وہ چونک اٹھی۔ کیا ہوا؟ کیا گھورنے کے مقابلے میں کوئی خطرہ نظر آ گیا ہے؟ فاروق نے کہا۔ نہیں، ان میں سے ایک اٹھنے کی تیاری کر رہا ہے، محمود نے کہا۔ تو پھر کیا پروگرام ہے؟ کیا اس کا تعاقب کرنے کا ارادہ ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ ہم میں سے صرف ایک تعاقب کرے گا، باقی دو یہیں رہیں گے، محمود نے سردہ آواز میں کہا۔ میں کہہ چکا ہوں یہاں سیر کے لیے آئے ہیں اور باقاعدہ طے کر کے آئے ہیں، کسی پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، فاروق نے انکار میں سر ہلایا۔ یہ پھڈے میں ٹانگ اڑانا تم اردو میں کہاں سے گھسیٹ لائے؟ فرزانہ نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ یہ اردو کا پیریڈ نہیں ہے، فرزانہ اس سے بحث نہ کرو اور تعاقب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں مجھ سے بحث نہ کرو ورنہ تعاقب کرنا بھول جاؤ گی۔ دھت تیرے کی، محمود نے جھلا کر اپنی ڈان پر ہاتھ مارا۔ یار تم کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ جس دن میں سنجیدہ ہوا وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ سوچ لو، کیا تم چاہتے ہو میری زندگی کا آخری دن آ جائے؟ خدا نہ کرے، محمود کے بجائے فرزانہ جلدی سے بولی۔ آخر بہن تھی، بہن ہو تو ایسی ہو، فاروق خوش ہو کر بولا۔ خاموش، کچھ ہونے والا ہے، محمود نے بوکھلا کر کہا۔ کیا ہونے والا ہے؟ ہنگامہ، دنگا فساد، یا کوئی تماشا ہونے والا ہے یا پھر کوئی جرم ہونے والا ہے؟ فاروق رکے بغیر بولتا چلا گیا۔ تم تو چابی والے کھلونے کی طرح شروع ہو جاتے ہو۔ ذرا ادھر دیکھو۔ میں کیوں ادھر دیکھوں؟ تم جو دیکھ رہے ہو ادھر، شاید انہوں نے تمہیں پلکیں جھپکانے پر مجبور کر دیا ہے، فاروق نے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا۔ اچھا بھائی دماغ نہ چٹو، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان میں سے ایک کرسی سے اٹھ چکا ہے، تم تو اس کے تعاقب میں جانے سے انکار کر چکے ہو، لہذا فرزانہ اس کے پیچھے جائے گی۔ میں تیار ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر، فاروق نے منہ بنایا۔ کہہ رہے ہو خوشی اور منہ رہا ہے بن؟ فرزانہ نے جھلا کر کہا۔ میرے منہ پر نہ جاؤ، میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب میں تمہارے دل پر جاؤں، فرزانہ نے جلدی سے کہا۔ توبہ ہے، ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ محاورتاً ہم اس جملے کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں بال کی کھال اتارنے لگتا ہوں۔ فاروق بھلا کیوں خاموش رہنے والا تھا؟ یہ محاورے بولنے کے شوق تم ہی پالا کرو، ہم تو سیدھی سادی اردو میں بات کر لیتے ہیں، فرزانہ بولی اور محمود کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے اس کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھے۔ کیا ہوا محمود، خیر تو ہے؟ محمود نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے چونک کر ان تینوں آدمیوں کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک جو اٹھ چکا تھا ہوٹل کے دروازے کی طرف جانے کے بجائے ان کے میز کی طرف آ رہا تھا۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ محمود نے فاروق سے سرگوشی میں کہا، وہ باہر جانے کے بجائے ہماری میز کی طرف آ رہا ہے، یہ اور بھی اچھی بات ہے، ہمیں تعاقب نہیں کرنا پڑے گا، فاروق خوش ہو کر بولا۔ جیسے تم ہی تو جا رہے تھے اس کے تعاقب میں، محمود نے جل بھن کر کہا۔ تعاقب کا وقت آتا تو میں فرزانہ کے ساتھ ضرور جاتا، میں تو یوں ہی مذاق میں کہہ رہا تھا کہ نہیں جاؤں گا، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ بس رہنے دو، جانتے ہیں ہم تمہیں اچھی طرح، فرزانہ نے بے ترتیب جملہ ادا کیا۔ جاننا بھی چاہیے، آخر ہم بہن بھائی ہیں، فاروق مسکرایا۔ اگر تم خاموش نہیں رہ سکتے تو اٹھ کر اوپر کمرے میں چلے جاؤ۔ اتنی کڑی شرط، اب تو خاموش ہونا ہی پڑے گا، فاروق نے بوکھلا کر کہا۔ اتنے میں وہ آدمی ان کے بالکل قریب آ گیا، اس نے چوتھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم تینوں اس شخص قید سے نکل کر کس طرح آ گئے؟ جی، ان کے منہ سے ایک ساتھ حیرت سے نکلا۔ شاید تمہیں اس نے کچھ بھی نہیں بتایا ہوگا، لیکن تمہیں باہر تو ہرگز نہیں نکلنے دیتا ہوگا، اس نے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمود کے منہ سے نکلا۔ کیا تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو؟ کیا تمہارے نام محمود، فاروق اور فرزانہ نہیں ہیں؟ اس نے بھی حیران ہو کر آنکھیں ان پر جماتے ہوئے کہا۔ وہ دھک سے رہ گئے، یہ شخص تو ان کے نام بھی جانتا تھا۔ ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، آنکھیں باہر کو ابل آئیں اور انہیں یوں لگا جیسے وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ تم نے جواب نہیں دیا، اس نے پھر کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے نام بھی یہی ہیں، آخر آپ ہمارے نام کس طرح جانتے ہیں؟
ہم نے تو آپ کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آخر فرزانہ نے کہا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ حیرت ہے اس بات پر کہ تم آزاد کس طرح ہو گئے۔ میرے ساتھ چلو، خان صاحب تمہیں دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے، بلکہ مجھے ڈر ہے خوشی کے مارے کہیں ان کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے۔ لیکن نہیں، ان کا دل بہت مضبوط ہے، وہ اپنی تجوری کا دروازہ کھول دیں گے، دولت پانی کی طرح لٹا دیں گے۔ اوہ خدا، وہ کتنے خوش ہوں گے تم تینوں کو دیکھ کر۔ وہ کہتا چلا گیا، ان کی حیرت میں لمحہ با لمحہ اضافہ ہوتا گیا۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، یہ سب کیا ہے، یہ تینوں کون ہیں اور یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ حیران ہونے کے مواقع ان کی زندگی میں آتے ہی رہتے تھے، لیکن اتنی حیرت انہیں بہت کم موقعوں پر ہوئی تھی جتنی ہوئی تھی۔ عجیب ترین بات یہ تھی کہ وہ ان کے نام بھی جانتا تھا۔ نہ جانے کس خان صاحب کی بات کر رہا تھا۔ آخر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ فاروق نے جھلا کر کہا، شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے، تم کس خان صاحب کی بات کر رہے ہو؟ تم آخر ہو کون؟ تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ سب باتیں معلوم ہو بھی کس طرح سکتی ہیں؟ ٹھہرو، میں اپنے ساتھیوں کو بھی یہیں بلا لوں، پھر میری باتوں پر یقین آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دونوں ساتھیوں کو اس میز پر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ کرسیاں گھسیٹ کر وہیں آ بیٹھے۔ یک نہ شد تین شد، فاروق بڑبڑایا۔ ان تینوں کے نام کیا ہیں؟ پہلے انہیں اپنے ساتھیوں سے پوچھا۔ محمود، فاروق اور فرزانہ، دو میں سے ایک بولا۔ کیوں، اب تو یقین آ گیا کہ تم تینوں وہی ہو جو ہم کہہ رہے ہیں، اور تم خود اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں کچھ نہ جانتے ہوں؟ فرزانہ نے مارے حیرت کی آنکھیں پھاڑی۔ بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ ہو رہا ہے۔ آج سے نہیں، سالہ سال سے تم تینوں ہمارے ساتھ چلو، پھر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہم کہاں چلیں؟ محمود کے منہ سے کھوئے کھوئے انداز میں نکلا۔ خان صاحب کی حویلی میں۔ اس حویلی کے دروازے تم تینوں کے لیے نہ جانے کب سے کھلے ہیں۔ یا خدا رحم فرما۔ فاروق نے ہوٹل کی چھت کی طرف دیکھا، شاید وہ آسمان کی طرف دیکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے رحم ہی تو کیا ہے، تم یہاں پہنچ گئے ہو۔ اس شخص نے تمہیں کہاں رکھا ہوا تھا، اور کیا اس قصبے میں یا کسی اور دوسرے شہر میں؟ تم یہاں کب آئے ہو؟ وہ کہتا چلا گیا۔ ہم یہاں پرسوں آئے ہیں۔ فاروق کے منہ سے سوچے سمجھے بغیر نکلا۔ کہاں سے آئے تھے؟ دارالحکومت سے، اس نے جواب دیا۔ تو اس نے تمہیں دارالحکومت میں رکھا ہوا تھا، اس کا ٹھکانہ وہیں ہے؟ خیر، اب ہم اسے دیکھ لیں گے۔ تم اس جگہ تک تو جا سکتے ہوگے؟ ہاں جا سکتے ہیں، فرزانہ نے جلدی سے کہا، کیونکہ اس نے سوچا تھا معاملے کے تہہ تک پہنچنے کے لیے ضروری کہ ان سے تمام بات معلوم کر لی جائے۔ تو پھر چلو، دیر نہ کرو، خان صاحب کہیں سو نہ جائیں، پہلے نے بےتابی کے عالم میں اٹھتے ہوئے کہا۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں کہیں ہم کسی چکر میں تو پھنسے والے نہیں ہیں۔ ہم تو قصبہ محمود آباد میں سیر کرنے کے پروگرام بنا کر آئے تھے، اور یہ طے کر کے آئے تھے کہ کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے۔ اب کیا کریں، یہ معاملہ تو ہمارے درمیان اپنی ٹانگ اڑانے پر تلا ہوا ہے۔ اب جب تک اصل بات معلوم نہیں ہو جاتی، کس طرح چین کا سانس لے سکیں گے؟ آخر محمود نے کہا، ابھی تک تو ہمیں کچھ اندازہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی باتوں کا مقصد کیا ہے۔ ہمارے ساتھ چلو، سب باتیں معلوم ہو جائیں گی، اور اگر ہم تمہارے ساتھ نہ جائیں تو ہم میں سے ایک جا کر خان صاحب کو یہاں بلا لائے گا، اور پھر خان صاحب تمہیں خود ہی لے جائیں گے۔ اس نے کہا، اچھا پہلے آپ تینوں اپنے نام بتائیں، کیونکہ آپ حضرات تو ہمارے ناموں سے واقف ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے۔ محمود نے کچھ سوچ کر کہا، میں جبرو ہوں، یہ پاشا اور لیاقت ہیں۔ اس نے کہا، اچھا ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، اوپر کمرے میں ہمارا کچھ سامان ہے، وہ لے آئیں۔ محمود نے کچھ سوچ کر پوچھا، سامان کو مارو گولی خان تک وقت کس چیز کی کمی ہے؟ تم لوگ چلنے والی بات کرو، لیکن اوپر کچھ بہت ہی خاص چیزیں ہیں، ان کا ساتھ لینا ضروری ہے۔ اچھی بات ہے، جلدی سے لے آؤ، اس نے کہا، اور وہ اٹھ کر اوپر جانے کے لیے زیلیں کی طرف چل پڑے۔ ان کے دل بری طرح دھڑک رہے تھے، معاملے کا سر پیر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئے، انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، اور پھر محمود نے کہا، اب بتاؤ کیا کریں؟ کرنا کیا ہے؟ ان کے ساتھ جائیں گے، دیکھیں تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ اگر یہ لوگ ہمارے نام نہ بتاتے تو ہم سمجھتے ضرور انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن اب بات دوسری ہے، اور ان کے ساتھ جانا ہی چاہیے۔ فرزانہ نے جواب دیا۔ فاروق، تم کیا کہتے ہو؟ ان حالات میں میں بھی تم دونوں کا ساتھ دینے کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں، یہ خطرہ ضرور ہے کہ کہیں ہم پھنس نہ جائیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے جال بچھایا گیا ہے۔ اگر ہم جال میں آ گئے تو یہاں تو ابا جان موجود نہیں جو ہمیں بچا لیں گے، نہ ہی ان کا یہاں آنے کا کوئی پروگرام ہے کہ ہمیں ڈھارس ہوتی۔ فاروق کہتا چلا گیا، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے ساتھ نہ گئے تو الجھن بھی ہمیں گھیرے رہے گی،
اور پھر اگر یہ لوگ اپنے خان صاحب کو لے آئے تو کیا نہ جانے حالات کیا صورت اختیار کر جائیں، اس لیے کیوں نہ اللہ کا نام لے کر ان کے ساتھ روانہ ہو جائیں۔ محمود نے تجویز پیش کی، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس کمرے میں ایک رکا چھوڑ جانا چاہیے۔ اگر ہم پھنس گئے تو ابا جان فوراً یہاں آئیں گے اور اس کمرے کا جائزہ لیں گے۔ ہمیں پوری بات تفصیل سے لکھ کر یہاں چھوڑ جانی چاہیے۔ اگر ہم پھنس گئے تو ظاہر ہے کہ کل صبح انہیں فون نہیں کر سکیں گے، اور ان کی ہدایت ہے کہ ہر روز انہیں فون کرتے رہیں۔ یہ ہدایت خوف کے پیش نظر دی گئی ہے کہ ہم ادھر ادھر ٹانگ اڑا بیٹھتے ہیں۔ فرزانہ نے نئی ترکیب بتائی۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، فاروق نے کہا۔ تو پھر میں رکا لکھتا ہوں، محمود نے کہا اور رکا لکھنے لگا۔ پھر اس نے رکا تکیے کے نیچے رکھ دیا اور تینوں کمرے سے نکل کر برآمدے میں سے ہوتے ہوئے زینے پر پہنچے۔ اوپر سے ہی انہوں نے دیکھ لیا، وہ تینوں بےتابی کے عالم میں زینے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک ایک سیڑھی نیچے اترنے لگے۔ نئے ابا جان، یہ کیا؟ تم تو خالی ہاتھ لوٹا ہے، نزدیک پہنچنے پر جبرو نے کہا، اور وہ چونک اٹھے۔ وہ تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ اوپر سے کوئی ضروری چیزیں لانی ہیں، لیکن اوپر جا کر مشورہ کرنے لگ گئے اور کچھ چیزیں ساتھ لانے کا خیال ہی نہ رہا۔ ہمیں جو چیزیں لانی تھی وہ اتنی بڑی نہیں تھیں جو ہمارے ہاتھوں میں نظر آئیں۔ ہم کچھ نقدی اور ایک دو چھوٹی موٹی چیزیں لے آئے ہیں جو ہماری جیبوں میں ہیں۔ بہت خوب، پاشا نے خوش ہو کر کہا۔ اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے۔ ہاں، حویلی کتنی دور ہے؟ محمود نے پوچھا۔ یہاں سے 5 میل، اور تم فکر نہ کرو، ہم ٹیکسی میں جائیں گے۔ لیکن ہم 6 آدمی ہیں، فاروق نے اعتراض کیا۔ تو کیا ہوا، ہم 2 ٹیکسیاں لے لیں گے، لیاقت بولا۔ اچھی بات ہے، تو پھر لے لو، آؤ چلیں۔ وہ 6 کے 6 آٹو سے باہر نکلے۔ یہاں کئی ٹیکسیاں خالی کھڑی تھیں۔ وہ تینوں ایک ٹیکسی کی طرف بڑھے۔ جبرو ان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پاشا اور لیاقت نے دوسری ٹیکسی پکڑی اور جبرو نے بیٹھتے ہوئے کہا، خان کی حویلی چلنا ہے۔ بہت بہتر جناب، اس نے بے ادب لہجے میں کہا۔ وہ سمجھ گئے خان صاحب قصبے کی مشہور شخصیت ہیں، اس لیے ڈرائیور کو پتہ نہیں بتایا گیا۔ دوسرے یہ کہ وہ بہت باعزت آدمی ہیں، کیونکہ ڈرائیور نے جبرو سے بہت ادب سے بات کی تھی۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ٹیکسی کی رفتار کے ساتھ تیز ہونے لگیں۔ تینوں اپنے ذہنوں کو تیزی سے گردش دے رہے تھے، لیکن ابھی تک وہ کچھ نہیں سمجھ سکے تھے۔ آخر 10 منٹ بعد ان کی ٹیکسی ایک بہت عظیم الشان حویلی کے سامنے رک گئی۔ حویلی کا دروازہ کسی قلعے کا دروازہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے دروازے پر 2 پٹھان چوکیدار ہاتھوں میں بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ ٹیکسی کو رکتے دیکھ کر وہ چوکس ہو کر کھڑے ہو گئے۔ بندوقیں انہوں نے کندھے سے لگا لیں، لیکن پھر جبرو کو نیچے اترتا دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور بندوقیں جھکا لیں۔ سلام صاحب، انہوں نے جبرو کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دروازہ کھول دو۔ بہت اچھا صاحب، دونوں پٹھانوں نے مل کر زور لگایا، تب کہیں جا کر دروازہ کھلا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں اگر اس حویلی کے اندر پھنس گئے تو نکل نہیں سکیں گے۔ لیکن اب اندر داخل ہونے کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ دروازے کی دوسری طرف انہیں ایک پختہ سڑک نظر آئی۔ وہ اس سڑک پر آگے پیچھے چلنے لگے۔ ان کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ سڑک کافی لمبی ثابت ہوئی، آخر ایک برآمدے پر جا کر ختم ہوئی۔ برآمدے کی چھت میں جا بجا قیمتی فانوس لگے تھے۔ کمروں کے دروازے شاید آبنوس کی لکڑی کے تھے۔ غرض ہر چیز سے عجیب شان ٹپک رہی تھی۔ انہوں نے سوچا، خان صاحب تو کوئی بہت ہی دولت مند آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ پھر ایک دروازے کے سامنے جبرو اور اس کے ساتھی رک گئے۔ یہاں بھی ایک بندوق والا پٹھان موجود تھا۔ خان صاحب کو اطلاع دو، ہم آئے ہیں۔ بہت بہتر جناب، اس نے شائستہ لہجے میں کہا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ جلد ہی اس کی واپسی ہوئی اور انہیں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر داخل ہوئے اور بھونچکا رہ گئے۔ کمرہ کسی بادشاہی کمرے سے کم نہیں تھا۔ جھلمل کرتی روشنیاں، بہترین قسم کے صوفہ سیٹ، گدے والی کرسیاں اور موٹا قالین، دیواروں پر بڑی بڑی فریم شدہ تصویریں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ دھک سے نہ رہ جاتے تو کیا کرتے۔ انہوں نے سوچا کہیں وہ بھول میں کسی بادشاہ کے محل میں تو نہیں گھسا ہے۔ اتنی شاندار حویلی تو شاید دارالحکومت میں بھی کسی کی نہیں ہوگی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک میز بچھی تھی۔ اس میز پر شطرنج کی بساط سجی تھی اور بساط پر مورے لگے ہوئے تھے۔ میز کے دونوں طرف 2 کرسیاں تھیں، ان پر 2 آدمی بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بہت سرخ و سفید رنگ کا تھا اور موٹا تازہ، جبکہ دوسرا سانولے سے رنگ کا پتلا دبلا آدمی تھا۔ دونوں شطرنج میں ڈوبے ہوئے تھے۔ موٹے تازے آدمی کے نزدیک ایک باڈی گارڈ قسم کا آدمی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ ان کے اندر داخل ہونے پر بھی شطرنج کھیلنے والوں نے سر اوپر نہ اٹھایا، البتہ باڈی گارڈ ضرور انہیں گھور کر دیکھنے لگا۔ حضور خان صاحب، جبرو، پاشا اور لیاقت حاضر ہیں۔ ایسی کیا ضرورت آ پڑی کہ ہمیں کھیل کے دوران پریشان کرنے چلے آئے؟ تو مجھے جانتے ہو کہ کھیل کے وقت ہم کسی سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ شیخ نیاز علی سے بھی شطرنج کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ ہمارے گہرے دوست ہیں، خان صاحب نے سر اٹھائے بغیر کہا۔
شاید ان کا اشارہ سامنے بیٹھے دبلے پتلے آدمی کی طرف تھا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے جناب، لیکن ہم ایک ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ آپ شطرنج کھیلنا بھول جائیں گے اور ہمیں بے تحاشا انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ جبرو نے گھبرائے بغیر کہا۔ بالکل غلط، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بازی ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ خان صاحب نے اب بھی وسعت سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، پھر اپنے سامنے بیٹھے آدمی سے بولے، کیوں شیخ صاحب، ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بالکل بجا ارشاد فرمایا آپ نے، اس لمحے بازی کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ شیخ نیاز علی نے بھی نظر ہٹائے بغیر کہا، لیکن حضور خان صاحب، میرا دعویٰ ہے کہ آپ اس شطرنج تو کیا ساری دنیا کی چیزوں کو فراموش کر بیٹھیں گے اور شطرنج کا خیال آپ کے ذہن تک سے نکل جائے گا۔ کیا کہا تم دعویٰ کر رہے ہو؟ خان صاحب پہلی مرتبہ چونکے، لیکن نظریں اب بھی نہ ہٹائیں۔ جی ہاں، جبرو بولا۔ بہت اچھا، انہوں نے کہا، اور پھر شیخ صاحب سے بولے، شیخ صاحب میں معافی چاہتا ہوں، جبرو کی دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے مجھے اس چیز کی طرف دیکھنا ہوگا جو یہ لایا ہے۔ ضرور دیکھیے حضور۔ خان صاحب نے پہلے جبرو کی طرف پھر اس کے ساتھ کھڑے محمود فاروق اور فرزانہ کو دیکھا، پھر چونک کر بولے، یہ چیزیں کہاں ہیں؟ یہ تو بچے ہیں۔ جی ہاں، لیکن شاید آپ نے غور سے نہیں دیکھا۔ جبرو مسکرایا۔ کیوں، ان میں غور سے دیکھنے والی کیا بات ہے؟ میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہیں۔ حضور دور کی اینک لگا کر دیکھیے، جبرو نے جلدی سے کہا۔ اوہو، آخر بات کیا ہے؟ بات آپ خود جان جائیں گے، اس نے کہا۔ اچھی بات ہے، یہ کہہ کر خان صاحب نے اینک لگائی اور ان تینوں کی طرف دیکھا۔ اچانک ان کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ بری طرح کانپنے لگا۔ وہ حیران رہ گئے کہ خان صاحب کو کیا ہوا۔ اچانک خان صاحب نے بساط کو ایک ہاتھ رسید کیا، بڑے دور تک لڑکتے چلے گئے اور شیخ نیاز علی کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ جبرو کا دعویٰ ایک دم غلط ثابت ہو جائے گا۔ پھر خان صاحب اس طرح اٹھے جیسے وہ خواب دیکھ رہے ہوں۔ انہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ غلط نظر آ رہا ہے، نظر کا دھوکہ ہے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے ایک ایک قدم اٹھانے لگے۔ انہیں یوں لگا جیسے خان صاحب کو ان تک پہنچنے میں ایک مدت لگ جائے گی، لیکن آخر وہ ان کے نزدیک آ گئے، اپنی اینک آگے پیچھے کرتے ہوئے اور اس کے شیشے بار بار صاف کرتے ہوئے کتنی دیر انہیں دیکھتے رہے۔ آخر ان کے منہ سے کپکپاتی آواز میں نکلا، جبرو میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ نہیں حضور خان صاحب، یہ خواب نہیں ہے، یہ محمود فاروق اور فرزانہ ہی ہیں۔ جبرو نے کہا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم خود نہیں جانتے کس طرح ہو گیا، ہم انہیں ہوٹل آبشار سے لے کر آئے ہیں، یہ وہاں کھانا کھا رہے تھے۔ جبرو نے کہا، اوہ میں کیسے یقین کر لوں جبرو، میں مر جاؤں گا، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا یا خوشی سے پاگل ہو جاؤں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ دھڑام سے گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گئے۔ جبرو اور اس کے ساتھیوں نے مل کر انہیں اٹھایا اور دیوار کے ساتھ بچھی شاہانہ مساری پر لٹا دیا۔ پھر جبرو نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد اس نے کہا، مجھے یہی ڈر تھا۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ شیخ نیاز علی نے حیران ہو کر پوچھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی چیز نے ان کی توجہ شطرنج سے ہٹا لی ہو۔ شطرنج تو شاید یہ اب زندگی بھر نہ کھیلیں، جبرو نے منہ بنا کر کہا۔ اسے شطرنج سے چڑ تھی۔ کیوں؟ شیخ نیاز علی نے اس طرح بوکھلا کر کہا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہو۔ ابھی آپ دیکھ ہی لیں گے، جبرو بولا۔ آخر یہ بچے کون ہیں؟ پہلے خان صاحب کو ہوش میں آ لینے دیجیے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی خان صاحب کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان کی نظر سب سے پہلے جبرو پر پڑی۔ انہوں نے کہا، جبرو، ہم نے ابھی بھی خواب دیکھا ہے۔ خواب میں ہم نے اپنے تینوں بچوں کو دیکھا ہے اور تم ہی انہیں کہیں سے لائے تھے۔ کیا؟ محمود فاروق اور فرزانہ ایک ساتھ بلند آواز میں چلا اٹھے۔ پگڑیوں والے! ان کی آواز خان صاحب کے کانوں میں ٹکرائی تو انہوں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر دک سے رہ گئے۔ یہ کیا خواب پھر سے شروع ہو گیا ہے؟ انہوں نے بوکھلا کر کہا۔ حضور یہ خواب نہیں ہے، نہ پہلے آپ نے خواب دیکھا تھا، میں سچ مچ ان تینوں کو لے کر آیا تھا، لیکن آپ خوشی برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر دیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ اس کے آنے سے پہلے ہی ہوش میں آ گئے۔ خوش ہو جائیے، آپ کے بچے آپ کے گھر میں کھڑے ہیں۔ آج جتنا خوشی کا دن ہے سویلی نے کب دیکھا ہوگا۔ جبرو کہتا چلا گیا، اوف میرے خدا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آخر مجھے اپنے کانوں پر یقین کیوں نہیں آتا؟ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ آخر آج ایک مدت کے بعد میرے بچے گھر آئے ہیں اور میں آگے بڑھ کر ان سے لپٹ نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے خان صاحب بستر سے اٹھنے لگے۔ جبرو ان کو سہارا دینے لگا۔ دوسری طرف محمود فاروق اور فرزانہ کا یہ عالم تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ خان صاحب تو انہیں اپنے بچے کہہ رہے ہیں۔ معاملہ ہر لمحے الجھتا چلا جا رہا تھا اور اب تو انہیں بھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو جائیں گے یا پھر ان کے دلوں کی حرکت بند ہو جائے گی۔ خان صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اب ایک ایک قدم اٹھاتے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرے بچوں آؤ،
میرے سینے سے لگ جاؤ، میں کب سے تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں، میں نے تمہاری یاد میں نہ جانے کتنے آنسو بہائے ہیں، میرا دل کب سے خون کے آنسو رو رہا ہے، اور میرے سینے سے لگ جاؤ تاکہ میں آج آخری بار رو لوں۔ ان کے پھیلے ہوئے ہاتھ ان کے سروں تک پہنچ گئے، وہ چونک کر پیچھے ہٹے۔ نہیں نہیں، ہم آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے، محمود نے بکلا کر کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو، میری آنکھوں کا نور ہو، دل کی ٹھنڈک ہو۔ ہم یہ چیزیں ضرور ہو سکتے ہیں لیکن آپ کے بیٹے نہیں ہیں، فاروق نے گڑبڑا کر کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم اپنے باپ کو نہیں پہچانتے؟ خان صاحب نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ حضور خان صاحب، اس میں ان کا کیا قصور؟ آخر انہیں کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے والد ہیں؟ جبرو نے دخل دیا۔ او ہاں، ہم بھی کتنے بیوقوف ہیں کہ ان بیچاروں کو کیا خبر کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے، یہ ہم سے کس طرح جدا ہوئے۔ خیر، ہم انہیں سب کوئی تفصیل سے بتائیں گے، ایک ایک بات بتائیں گے، لیکن پہلے انہیں تصویروں والے کمرے میں لے چلتے ہیں تاکہ انہیں یقین آ جائے۔ خان صاحب کہتے چلے گئے۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا، جبرو جلدی سے بولا۔ تو پھر چلو، انہوں نے کہا، اور پھر شیخ نیاز علی سے بولے، وکیل صاحب آپ بھی آئیے، میری سجادات کے مالک آ گئے ہیں۔ اچھا ہوا آپ بھی موقع پر موجود ہیں۔ وہ سب کمرے سے نکل کر برآمدے میں چلنے لگے۔ سب سے آگے خان صاحب تھے، ان کے پیچھے شیخ نیاز علی، اور پھر وہ تینوں، اس کے بعد جبرو وغیرہ۔ وہ برآمدے کا موڑنے کے بعد ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گئے۔ خان صاحب نے جیب سے ایک چابیوں کا گچھا نکالا اور اس میں ایک چابی دروازے کے تالے میں لگائی۔ تالا فوراً کھل گیا۔ انہوں نے دروازے کو دھکیلا اور پھر اندر داخل ہو گئے۔ دروازے کے بالکل سامنے آتش دان پر 3 فریم شدہ تصویریں پڑی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں پر نظر پڑتے ہی محمود، فاروق اور فرزانہ کے سر بڑی زور سے گھومنے لگے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، انہیں یوں لگا جیسے وہ گر ہی پڑیں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو بازوؤں سے پکڑ لیا۔ فرزانہ نے تھر تھر کانپتی آواز میں کہا، خان صاحب، خواب آپ نہیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، یہ خواب ہے، 100% خواب، محمود کے منہ سے نکلا۔ لیکن یہ خواب ہم میں سے کون دیکھ رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم تینوں تو ایک ساتھ ایک خواب نہیں دیکھ سکتے، فاروق نے بوکھلا کر کہا۔ یہ تو جاگنے پر ہی پتہ چلے گا کہ خواب ہم میں سے کس سے نظر آیا ہے، فرزانہ نے کہا۔ یہ خواب نہیں ہے، جبرو نے جلدی سے کہا۔ اگر یہ خواب نہیں ہے تو یہاں اس کمرے میں کیا آتش دان پر ہماری تصویریں کہاں سے آ گئیں؟ لیکن یہ تصویریں، محمود کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ تینوں کی نظریں تصویروں پر جم گئیں۔ یہ ان کی اپنی تصویریں تھیں۔ ایک میں محمود مسکرا رہا تھا، دوسرے میں فرزانہ ہنس رہی تھی، اور تیسرے میں فاروق منہ بسور رہا تھا۔ محمود اور فاروق کے سروں پر پگڑیاں تھیں، جبکہ انہوں نے زندگی میں کبھی پگڑیاں نہیں باندھی تھیں۔ فرزانہ کے سر اور کندھوں پر ایک ریشمی شال تھی، حالانکہ اس نے کبھی شال نہیں اوڑھی تھی۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ نقشوں کے نگار بالکل صاف نہیں تھے، بلکہ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ تصویریں تھیں انہی کی۔ محمود، کیا تم نے بھی کبھی پگڑی باندھی ہے؟ فاروق کے منہ سے نکلا۔ نہیں، اور نہ تم نے کبھی باندھی، فرزانہ نے شال اوڑھی۔ تو پھر یہ ہماری تصویریں نہیں ہیں، آخر محمود نے کہا۔ کیا کہا؟ یہ تمہاری تصویریں نہیں ہیں، جبرو نے چلا کر کہا۔ ہاں، ہم نے زندگی میں کبھی پگڑیاں نہیں باندھی، اور نہ ہمارے بہن نے شال اوڑھی ہے۔ پھر کچھ بھی ہو، اس میں 1% بھی شک نہیں کہ تم تینوں خان صاحب کے بچے ہو، جبرو نے کہا۔ یوں بات نہیں بنے گی، بہتر ہوگا کہ سب لوگ ایک جگہ اطمینان سے بیٹھ جائیں اور خان صاحب ساری بات بتائیں، پھر ان تینوں سے ساری بات معلوم کی جائے۔ ہم صرف اس طرح کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ خود مجھے بھی یہی معلوم ہے کہ خان صاحب کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر یہ کہیے کہ ان کے 3 بچے کہاں سے پیدا ہو گئے؟ وکیل شیخ نیاز علی کہتے چلے گئے۔ یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں وکیل صاحب، ہم واپس اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ جبرو، یہ تینوں تصویریں بھی وہیں اٹھا لاؤ۔ بہت بہتر خان صاحب، جبرو نے کہا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا۔ انہوں نے تصویریں اٹھا لیں۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر پھر اسی کمرے کی طرف چل پڑے جہاں شطرنج کی بساط پڑی تھی۔ پھر وہ سب کرسیوں اور صوفوں پر بیٹھ گئے اور خان صاحب نے کہنا شروع کیا۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میرے تینوں بچوں کی عمر 4 سال، 3 سال اور 2 سال تھی۔ ایک روز میں اپنی کار میں کہیں جا رہا تھا۔ میں اپنے بچوں کے خیال میں گم تھا اور ایسے میرا سڑک کی طرف توجہ کم تھی۔ اچانک میری کار کے نیچے ایک بچہ آ گیا۔ اگر میں خیالات میں گم نہ ہوتا تو بچے کو بچا سکتا تھا۔ بچہ اچانک ہی سڑک پر آ گیا تھا۔ گاڑی روک کر نیچے اترا تو وہ دم توڑ چکا تھا اور اس کا باپ اس سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ شاید بچہ اپنے باپ کی انگلی چھڑا کر سڑک کے درمیان آ گیا تھا اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ اسے روکتا میری کار اسے کچل چکی تھی۔ میں بچے کی لاش پر جھک گیا، لیکن وہاں کیا تھا میری کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ پھر لوگ جمع ہونے لگے۔ آخر میں نے بچے کی لاش کو گھر کی پچھلی سیٹ پر رکھا
اور باپ کو اگلی سیٹ پر بٹھایا۔ وہ اب تک سکتے کے عالم میں تھا اور شاید اس کے ہوش و حواس جاتے رہے تھے۔ میں اسے لے کر تھانے گیا، وہاں سارا واقعہ بیان کیا اور خود کو قانون کے حوالے کرنے کی پیشکش کی۔ تھاندار مجھ سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، بچہ اچانک سڑک پر آ گیا، اس لیے آپ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر بچے کا باپ چاہے تو عدالت میں کیس دائر کر سکتا ہے اور ہر جانے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ میرے یہ الفاظ سن کر اس شخص کے جسم حرکت ہوئی۔ اس نے کہا اسے صرف اس کا بچہ چاہیے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گیا۔ اس کا بچہ میں کہاں سے دے سکتا تھا؟ پھر وہ خود ہی کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ میرا بچہ مجھے نہیں لوٹا سکتے۔ خیر، بس اتنا کچھ کہہ کر وہ اپنے بچے کی لاش اٹھا کر چلا گیا۔ میں حویلی میں لوٹ آیا، لیکن اس واقعے نے بہت پریشان کر دیا تھا۔ آخر میں بھی 3 بچوں کا باپ تھا، میں اس کے دکھ کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس وقت بچوں کی ماں زندہ تھی۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنایا، وہ بہت غمزدہ ہوئی، لیکن ہم کر ہی کیا سکتے تھے۔ پھر کئی دن گزر گیا، آہستہ آہستہ یہ واقعہ ہمارے ذہنوں سے نکلتا چلا گیا اور پھر ہم بالکل ہی بھول گئے کہ کبھی میری کار کے نیچے کسی آدمی کا بچہ آیا تھا۔ 1 سال بعد ایک روز میرے 3 بچے جبرو کے ساتھ سیر کرنے گئے۔ 1 گھنٹے بعد جبرو واپس آیا تو بچے اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں بوکھلا اٹھا۔ اس نے جلدی جلدی بتایا کہ بچے باغ میں کھیل رہے تھے، اچانک اس کے سر پر کسی نے کوئی چیز زور سے ماری۔ اس وقت باغ کے اس حصے میں کوئی اور موجود نہیں تھا، یوں بھی پورے باغ میں بہت کم لوگ تھے۔ جبرو ہوش میں آیا تو بچے وہاں نہیں تھے۔ میرے ہوش اڑ گئے، فوراً پولیس کو فون کیا، بچوں کی تلاش شروع ہو گئی، مگر ان کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ میری بیوی تو تیسرے ہی دن صدمے سے جان دے بیٹھی۔ میں سخت جان تھا، زندہ رہا، روتا رہا، تڑپتا رہا۔ بچوں کی تلاش کے سلسلے میں نہ جانے کتنے پاپڑ بیلے، لیکن کچھ نہ بنا۔ ان کا کہیں پتہ نہیں چلا، خدا جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ دن گزرتے گئے لیکن بے قراری میں کوئی کمی نہیں ہوئی اور اس طرح 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ایک لفافہ ڈاک میں ملا، اس خط میں 3 تصویریں برآمد ہوئیں۔ یہ تصویریں ہاتھ کی بنی ہوئی تھیں۔ ان تصویروں کے ساتھ ایک خط بھی تھا، اس میں لکھا تھا خان صاحب یہ آپ کے بچوں کی تصویریں ہیں، میں نے ہی انہیں اغوا کیا تھا اور یہ آج میرے پاس صحیح سلامت ہیں، صحت مند ہیں۔ کچھ معلوم نہیں ان کا باپ کون ہے، کہاں رہتا ہے۔ بڑے لڑکے کو تھوڑا بہت یاد ہے، لیکن میں نے اس کے دل سے بھی آپ کی یاد خورش دی ہے، اسے باپ کو پیار دیا اور ابھی تینوں میرے ساتھ ہنسی خوشی رہتے ہیں، مجھے ہی اپنا باپ خیال کرتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر میں نے انہیں اغوا کیوں کیا، تو سنیے، آپ کو وہ بچہ یاد ہوگا جو آپ کی کار کے نیچے کچلا گیا تھا۔ میں اس بچے کا بدنصیب باپ ہوں۔ میں نے عدالت دروازہ نہیں کھٹکھٹایا تھا، آپ سے کچھ طلب نہیں کیا تھا، لیکن میں نے دل ہی دل میں آپ سے انتقام لینے کی ٹھان لی تھی۔ جب آپ تھانے سے نکلے تو میں نے ایک ٹیکسی میں آپ کی حویلی کا تعاقب کیا تھا اور پھر آپ کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر رہی تھیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے 3 بچے ہیں۔ بس اسی روز سے میں نے ان بچوں کو اغوا کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ میں آپ کے گھر کے آس پاس منڈلاتا رہتا۔ آخر ایک روز مجھے باغ میں موقع مل گیا، بچے کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے تھے۔ آپ کا ملازم ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کے سر پر ایک اینٹ دے ماری اور پھر بچوں کے پاس جا کر انہیں باتوں میں لگا کر دور لے گیا اور پھر وہاں سے انہیں اسٹیشن تک لے گیا، بچوں کو گاڑی کی سیر کا شوق دلایا۔ اس طرح میں اغوا میں کامیاب ہوا۔ ارادہ تو یہی تھا کہ اب تمام عمر آپ کو ان کی کوئی خبر نہ ہونے دوں گا، لیکن آخر میں بھی باپ رہ چکا ہوں، اب میرا دل بھر آیا ہے۔ میں نے سوچا کم از کم آپ کو آپ کے بچوں کی تصویریں تو بھیج ہی دوں، آپ انہیں دیکھ دیکھ کر دل بہلا لیا کریں گے، لیکن اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ یہ اس کے خط کے الفاظ سے۔ تصویریں ہاتھ کی بنی ہوئی تھیں، میں نے ایک آرٹسٹ سے انہیں بڑا کرایا، فریم کرایا اور اس کمرے میں رکھوا دی۔ اس طرح 5 سال اور گزر گئے۔ دن رات تصویروں کو دیکھتا رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں۔ شیخ صاحب آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ شطرنج کھیل لیتا ہوں۔ بس یہ ہے میری کہانی۔ میرے بچوں، تم دراصل میرے بچے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، آؤ اب تو میرے سینے سے لگ جاؤ۔ یہ کہہ کر خان صاحب خاموش ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے، وہ دل میں درد محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے۔ بچوں اب تم بتاؤ، تم اس شخص کی قید سے کس طرح رہا ہوئے اور یہاں کس طرح پہنچے؟ شیخ نیاز علی نے کہا۔ قید نہ کہیے شیخ صاحب، اس شخص نے انہیں بچوں کی طرح پالا ہے، اس نے اپنے بیٹے کا انتقام انہیں ستا کر نہیں لیا بلکہ مجھے دکھ دے کر لیا ہے۔ خان صاحب جلدی سے بولے، چلیے یہی صحیح سوال تو یہ ہے کہ یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ ظاہر ہے کہ آپ کو تصویریں بھیجنے کے بعد وہ شخص نے یہاں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ شیخ نیاز علی نے کہا، ہوں بات تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اسے جواب بھی یہ تینوں دے سکتے ہیں۔ خان صاحب بولے، تم لوگ بتاتے کیوں نہیں؟ لیکن نہیں، پہلے خان صاحب کے سینے سے لگ کر ان کا دل تو ٹھنڈا کر دو۔ شیخ صاحب بولے، ذرا ٹھہریے، پہلے ہماری بات سن لیجیے۔ محمود نے قدرے گھبرا کر کہا، ہاں کیوں نہیں، ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ تم سب کچھ بتا ڈالو۔
خان صاحب بڑے پیار سے لبریز لہجے میں بولے، پہلی بات تو یہ کہ ہم دارالحکومت سے آئے ہیں۔ محمود نے کہا۔ شیخ صاحب نے بات کاٹ دی۔ بس ثابت ہوا وہ شخص دارالحکومت میں رہتا ہے، پہلے پوری بات تو سن لیجئے، محمود نے تنگ آ کر کہا۔ ہاں شیخ صاحب، پہلے سے پوری بات بتا لینے دیں، خان صاحب بےتاب ہو کر بولے۔ پوری بات یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو زبردست قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم خان صاحب کے وہ بچے نہیں ہیں جو گم ہو گئے تھے۔ محمود نے کہا۔ کیا ان سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا؟ گم شدہ بچے۔ چند لمحے تک سکتے کا عالم طاری رہا، پھر سب کی زبانوں پر تالے پڑ گئے ہوں اور جسم پتھرا گئے ہوں۔ آخر جبرو نے بکھلائی آواز میں کہا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تینوں کی تصویریں اس گھر میں پہلے سے موجود ہیں، اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ تم کس کے بیٹے ہو اور تم پر کیا گزری؟ اس طرح کہ ہم ان تینوں میں بڑا میں ہوں، اور خط میں یہ لکھا تھا کہ صرف بڑے کو کچھ تھوڑا بہت یاد ہے، وہ بھی پیار اور محبت سے کام لے کر بھلا دیا گیا ہے۔ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد تو مجھے سب کچھ یاد آ جانا چاہیے تھا، یہ حویلی اور حویلی کے در و دیوار سب اپنے اپنے سے لگنے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہی ہمارا اصل گھر ہے، اور جسے ہم ابا جان کہتے ہیں وہی ہمارے ابا جان ہیں۔ محمود کہتا چلا گیا، نہیں تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے، تم سب کچھ بھول چکے ہو، اس لیے تو اس شخص کو اپنا باپ کہہ رہے ہو، تم فکر نہ کرو، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، پولیس میں رپورٹ بھی نہیں کروں گا۔ خان صاحب نے روتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ کو یقیناً غلط فہمی پیدا ہو گئی، یہ بات ایک اور طرح سے بھی ثابت ہوتی ہے، فرزانہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ شیخ ناظرین چونک کر کہا۔ ابھی یہاں کسی نے پوچھا تھا کہ ہم اس قصبے میں کس طرح آ گئے، کیونکہ اگر ہم اس شخص کو بتا کر آئے ہیں تو وہ ہمیں یہاں آنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا تھا، جبکہ بات بالکل الٹا ہے۔ ہم نے اپنے ابا جان سے باقاعدہ محمود آباد کی سیر کی اجازت لی، اور انہوں نے نہایت خوشی سے اجازت دے دی، سفر خرچ دیا، نئے کپڑے بنوا کر دیے، اور ہمیں رخصت کرنے اسٹیشن تک آئے۔ آخر وہ ایسا کس طرح کر سکتے تھے؟ فرزانہ کہتی چلی گئی۔ یہ میں کچھ نہیں جانتا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم تینوں میرے گمشدہ بچے ہو، اور اب تم یہاں رہو گے، تم آہستہ آہستہ تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ خان صاحب نے جلدی کہا، ہم یہاں رہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پہلے یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ہم آپ کے بچے ہیں یا ان کے۔ آخر محمود نے تنگ آ کر کہا، اور یہ کس طرح طے ہو سکتا ہے؟ شیخ نیاز علی نے دلچسپی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہم اپنے والد کو فون کر کے یہاں بلوا لیتے ہیں، اگر وہ یہ بات ثابت کریں کہ ہم آپ کے نہیں ان کے بچے ہیں تو ہم ان کے ساتھ یہاں سے چل جائیں گے، ورنہ یہیں رہا کریں گے۔ تجویز بہت معقول ہے، لیکن وہ شخص بھلا یہاں کیوں آئے گا؟ شیخ نیاز علی نے کہا، وہ ضرور آئیں گے، جب ہم انہیں فون کریں گے تو وہ ضرور آئیں گے، اور اگر وہ نہ آئے تو یہ بات خود بخود ثابت ہو جائے گی کہ انہوں نے ہمیں اغوا کیا تھا، اس لیے گرفتاری کے خوف سے یہاں نہیں آئے۔ محمود نے کہا، بہت خوب، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیں منظور ہے۔ کیا اس شخص کے گھر میں فون موجود ہے؟ خان صاحب نے کہا، جی ہاں، ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے جب فون لگا تھا۔ فاروق نے کہا، ٹھیک ہے، تپائی پر فون رکھا ہے، تم فون کر سکتے ہو۔ بہت بہت شکریہ، محمود نے کہا، اور فون کی طرف بڑھا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر گھمائے۔ کوئی 15 منٹ کی کوشش کے بعد جا کر کہیں نمبر ملا، اور دوسری طرف سے بیگم جمشید کی آواز آئی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ یہ میں ہوں امی جان، آپ کا بیٹا محمود۔ خیر تو ہے، ابھی شام ہی تو تم فون کر چکے ہو کہ ادھر سب خیریت ہے؟ انہوں نے پریشان ہو کر کہا، جی ہاں خیریت یہاں اب بھی ہے، لیکن ایک الجھن سی پیش آ گئی ہے، آپ فون ذرا ابا جان کو دیں۔ اچھی بات ہے۔ اور پھر چند سیکنڈ بعد انسپکٹر جمشید کی آواز آئی، کیا بات ہے محمود، کیا الجھن آ پڑی ہے؟ ابا جان آپ کل یہاں پہنچ جائیں۔ محمود نے کہا، کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے۔ محمود آباد میں ایک صاحب رہتے ہیں، ان کا نام خان۔ یہ کہتے ہوئے جلدی سے خان صاحب کی طرف دیکھا، کیونکہ ابھی تک انہیں خان صاحب کا نام معلوم نہیں تھا۔ خان یاور خان؟ خان صاحب جلدی سے بولے، جی ہاں، ان کا نام خان یاور خان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم تینوں دراصل ان کے بچے ہیں۔ کیا مطلب؟ دوسرے دن انسپکٹر جمشید نے چونک کر کہا، ان کا بیان ہے کہ ہم ان کے گمشدہ بچے ہیں جنہیں چھوٹی عمر میں اغوا کر لیا گیا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ انسپکٹر جمشید کی چلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ جی ہاں، ہم نے بھی یہی کہا تھا، محمود جلدی سے بولا، لیکن جواب میں انہوں نے ثبوت پیش کر دیا۔ ثبوت پیش کر دیے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ارے میاں، تم میرے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اس میں 1% بھی شک و شبے والی بات نہیں۔ انسپکٹر جمشید گھبرا کر بولے، جی ہاں، ہم بھی یہ جانتے ہیں، لیکن یہ حضرات نہیں مانتے۔ وہ ثبوت کیا ہے جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں؟ ان کے لہجے میں بلا کی حیرت تھی۔ یہاں ان کی حویلی میں ہماری تصویریں موجود ہیں۔ کیا؟ ان کے منہ سے چلانے کے انداز میں نکلا۔ جی ہاں، تصاویر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تصویریں ہماری ہی ہیں۔ اس نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کس چکر میں پھنس گئے ہو وہاں جا کر؟ انسپکٹر جمشید نے بکھلائی ہوئی آواز میں کہا، ہم تو خود حیران ہیں، ابھی تک معاملے کا سر پیر سمجھ میں نہیں آیا۔
مختصر لفظوں میں ساری بات بتاؤ تاکہ میں کچھ اندازہ کر سکوں۔ بہت بہتر، اس نے کہا اور جلدی جلدی پوری بات دہرانے لگا۔ یہ خان صاحب کس قسم کے آدمی نظر آتے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے کہا۔ بظاہر بہت دکھی معلوم ہوتے ہیں، محمود بولا۔ سنو، کیا کسی نے تمہاری کنپیوٹر میں پستول کی نالی تو نہیں رکھی اور اس کے بل پر تو تمہیں یہ سب کچھ نہیں کہلوا رہا تم سے یہ سب کچھ تو نہیں کہلوا رہا؟ اگر یہ بات ہے تو میری اس بات کا جواب نہ دو اور ریسیور رکھ دو۔ جی نہیں، یہ بات نہیں، اچھی بات ہے، میں پہنچ رہا ہوں، حویلی کا پتہ بتاؤ۔ خان کی حویلی کہہ دینا کافی ہے۔ ایک بات اور بتاؤ، خان سے کوئی بچے جو چھوٹی عمر میں گم ہوئے تھے، پھر ان کے پاس تمہاری عمر کے بچوں کی تصاویر کہاں سے آ گئیں؟ ان کا کہنا ہے تصویر آپ نے انہیں بھیجی ہیں۔ کیا؟ انسپکٹر جمشید چلا اٹھے۔ ان کے لیے کمرہ ٹھیک کرا دیا گیا اور ہدایت کر دی گئی کہ بھاگنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ انہیں یقین دلایا کہ بھاگنے کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فاروق نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر وہ یہاں سے بھاگنا چاہیں تو کوئی انہیں روک نہیں سکے گا۔ فاروق کی اس بات کو سنا انسنا کر دیا گیا اور اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ لو بھائی، کر لو سیر، محمود آباد کی چلے تھے سیر کرنے، اور یہ بھی یہ طے کر کے کہ کسی چکر میں نہیں پڑیں گے، لیکن یہ چکر کم وقت ہمارا پیچھا کہاں چھوڑتے ہیں۔ ادھر ہم کسی دوسرے شہر میں سیری غرض سے آئے، ادھر چکر ہمارے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ جس طرح ہم مجرموں کے تعاقب کرنے میں ماہر ہیں، اسی طرح یہ حضرت چکر ہمارا تعاقب کرنے میں بلا کے ماہر ہیں۔ اگر کبھی مجھے مل گئے تو مار ماروں گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ فاروق رکے بغیر کہتا چلا گیا۔ کسے مار مارو گے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ حضرت چکر کو۔ کیا یہ کوئی شاعر ہیں جو تم ان سے پہلے حضرت لگا رہے ہو؟ محمود مسکرایا۔ نہیں، لیکن ہمیں ضرور شاعری سکھا دیں گے۔ فاروق نے منہ بنایا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اوٹ پٹانگ باتوں کے بجائے کچھ کام کی باتیں کر لیں؟ فرزانہ بولی۔ اس حویلی میں کام کی باتیں کیسے کی جا سکتی ہیں؟ ہم تو یہاں ایک طرح سے قید ہیں، باہر جانا چاہیں تو بھی نہیں جا سکتے۔ فاروق نے کہا۔ ایسے مواقع تو ہماری زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ خان صاحب کوئی بچے واقعی ہوا ہوئے تھے اور اس شخص نے کیے تھے جس کا بچہ ان کی کار کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا تھا، تو اس سے خان صاحب کو ہماری تصویریں کیوں بھیجیں اور اس کے پاس ہماری تصویریں کہاں سے آ گئی ہیں؟ وہی پگڑیوں والی۔ فرزانہ بولی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہماری ہم شکل بچوں کی تصویریں ہوں؟ محمود نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر کے 3 بچوں کی شکلیں ہو بہو ایک اور گھر کے 3 بچوں سے ملتی ہوں، اور یہ بھی کہ ان میں دو لڑکے ہوں اور ایک لڑکی؟ ذہن اس بات کو نہیں مانتا، دنیا میں ایسا ناممکن ہے، اور اگر ایسا ہے بھی تو یہ اس دنیا کا 8واں عجوبہ ہوگا۔ فاروق کہتا چلا گیا۔ چلو مان لیتے ہیں خان صاحب کے بچوں کی شکلیں ہم سے نہیں ملتی ہوں گی، تو پھر اس شخص نے ان کی تصاویر بھیجنے کے بجائے ہماری تصویریں کیوں بھیجیں، اور اس کے پاس ہماری تصویریں کہاں سے آ گئیں؟ اور وہ بھی پگڑی اور شال والی تصاویر۔ فرزانہ نے کہا۔ خیر، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہماری تصویریں اخبار میں شائع ہوتی رہتی ہیں اور کوئی بھی آرٹسٹ ہاتھ سے ان کی ہو بہو نقل اتار سکتا ہے اور سروں پر پگڑیاں اور شال رکھ سکتا ہے۔ محمود نے جواب دیا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے اس شخص نے کسی آرٹسٹ کی خدمات حاصل کی ہوں گی۔ فرزانہ نے اچھل کر کہا۔ بھلا اس میں اچھلنے کی کیا ضرورت ہے؟ فاروق نے منہ بنایا۔ ہے کیوں نہیں، ہمیں بیٹھے بٹھائے ایک سراغ مل گیا ہے۔ فرزانہ خوش ہو کر بولی۔ سراغ تو ہمیں ہمیشہ بیٹھے بٹھائے مل جاتے ہیں، لیکن اس قصبے میں دارالحکومت میں نہ جانے کتنے آرٹسٹ ہوں گے۔ کسی ایسے آرٹسٹ کو تلاش کرنا گندم کے ڈھیر میں سے سوئی تلاش کرنے کے برابر ہوگا۔ محمود نے کہا۔ میں اس طرح تلاش کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ ہم اس کام کے لیے ایک شخص کی خدمات حاصل کریں گے، وہ ہاتھ کی تصویریں جمع کرنے کے بہت شائقہ اور نہ جانے کتنے آرٹسٹوں سے واقف ہوں گے۔ فرزانہ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ کیا تم خان رحمان کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ محمود کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، اس کے منہ سے نکلا۔ ان سے زیادہ ہاتھ کی تصویروں کے شوقین کون ہوگا؟ فرزانہ بولی۔ خیر یہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو ہمیں ان لوگوں کو یقین دلانا ہوگا کہ ہم وہ نہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں۔ محمود بولا۔ یہ تو انہیں ابا جان ہی دلائیں گے۔ فرزانہ ابھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ فاروق نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ایک اور خیال آیا، خان صاحب کو اس شخص کی صورت یاد ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ابا جان کے آنے کے فوراً بعد انہیں یقین آ جائے گا ہم وہ بچے نہیں ہیں۔ خدا جانے انہیں اس کی صورت یاد ہو یا نہ ہو۔ فرزانہ بولی۔ کیا خیال ہے ابھی چل کر ان سے یہ بات نہ پوچھ لیں؟ ہاں، کیا حرج ہے؟ فرزانہ نے کہا، اور تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ خان صاحب سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، انہوں نے دستک دی تو اٹھ کر دروازہ کھولنے آئے اور انہیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ کیا بات ہے میرے بچوں؟ ایک بات پوچھنے آئے ہیں۔ کیا آپ کو اس شخص کی شکل و صورت یاد ہے جس کا بچہ آپ کی کار کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا تھا اور جو بعد میں آپ کے بچوں کو اٹھا لے گیا تھا؟ میں نے اسے صرف اسی دن دیکھا تھا، تاہم مجھے اس کی دھندلی سی صورت یاد ہے۔
اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں یقیناً اسے پہچان لوں گا۔ انہوں نے کہا بہت خوب، کیا آپ کے پاس اپنے بچوں کی بچپن کی تصویریں ہوں گی؟ محمود نے کہا نہیں، ہمارے یہاں تصویر کھنچوانے کو اچھا نہیں سمجھتے، انہوں نے جواب دیا۔ تب پھر آپ نے یہ تصویریں کیوں حویلی میں رکھ چھوڑی ہیں؟ فاروق بولا۔ یہ صورت مختلف ہے، اتنے عرصے بعد بچوں کی صورت ان تصویروں میں نظر آئی تھی، تصویروں کو کیسے پھینکوا دیتا؟ انہوں نے کہا آپ کا خیال ہے وہ شخص یہیں کا رہنے والا تھا یا کسی اور شہر کا؟ اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ کوئی غریب آدمی جان پڑتا تھا یا دولت مند؟ محمود نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ یہ تو اب مجھے یاد نہیں، حادثے نے مجھے بوکھلا دیا تھا اور ایسی چیزوں کی طرف دھیان کس طرح دے سکتا تھا؟ مگر تم یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے حیران ہو کر کہا۔ معاملے کی تہہ میں پہنچنے کے لیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کے تینوں ملازم جبرو، پاشا اور لیاقت کیا بہت پرانے ہیں؟ ان میں جبرو بہت پرانا ہے، اس زمانے میں بھی ہمارے گھر میں ملازم تھا جب یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ اسے ہی میرے بچوں سے بہت محبت تھی کیونکہ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی اور بیوی فوت ہو گئی تھی۔ اس وقت سے یہ میرے پاس ہے۔ لیاقت اور پاشا کو 5-6 سال ہو گئے ہیں، تینوں بہت اچھے ملازم ہیں۔ حویلی کی دیکھ بھال کے علاوہ زمینوں کا انتظام بھی انہی کے ذمے ہے۔ آج تک مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، ان کی ایمانداری پر بھی کوئی شبہ نہیں، وہ کہتے چلے گئے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک اور پھر یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے ہرگز نہیں ہیں، ہمیں اپنا پورا بچپن یاد ہے، اور پھر ہمارے والد کوئی عام آدمی نہیں ہیں، وہ اس ملک کی ایک مشہور شخصیت ہیں۔ ہو سکتا ہے 10 سال کے عرصے میں وہ کوئی مشہور آدمی بن گیا ہو، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پر تم اپنے ذہنوں کو پریشان کرو۔ خان صاحب نے کہا اگر وہ وہی شخص ثابت ہوئے تو آپ کیا کریں گے؟ فاروق نے کہا کرنا کیا ہے، پھر وہ شخص تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے گا، گویا آپ اسے قانون کے حوالے نہیں کریں گے۔ میں اس کا مجرم ہوں، یہ اس کی غلطی تھی کہ اس نے میرے جرم کی سزا خود دینے کا فیصلہ کیا، حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ قانون کا سہارا لے۔ میں اسے گرفتار کرا سکتا ہوں لیکن ایسا کروں گا نہیں، کیونکہ میں اسے معاف کر چکا ہوں۔ آپ اس شخص کو معاف کر دیں گے جس نے آپ کو 10 سال رلایا ہے؟ بلکہ میں اسے معاف کر دوں گا۔ آپ اس شخص کو معاف کر دیں گے جس نے آپ کو 10 سال رلایا ہے؟ فرزانہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں، میں اپنے بچوں کو مل جانے کی خوشی میں اسے معاف کر دوں گا، انہوں نے کہا۔ تب پھر ہم اس شخص کو تلاش کریں گے، محمود نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ خان صاحب چونکے۔ جی ہاں، ہم اسے آپ کے لیے تلاش کریں گے، لیکن اسے تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو خود کل یہاں پہنچ جائے گا۔ خان صاحب بولے ہم ان کی بات نہیں کر رہے، اس کی کر رہے ہیں جس نے آپ کے بچے اغوا کیے تھے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی تینوں کمرے سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف بڑھے۔ خان صاحب انہیں اس طرح گھور رہے تھے جیسے ان تینوں کے دماغ چل گیا ہو۔ یہ وہی شخص ہے۔ دوسرے دن وہ سب ناشتے کی میز پر موجود تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی بجانے کا انداز انسپکٹر جمشید کا تھا، ان کے چہرے کھل اٹھے۔ ہمارے ابا جان آ گئے، فرزانہ چکھتی ہوئی آواز میں بولی۔ تم کس طرح کہہ سکتی ہو سکتا ہے کوئی اور ہو؟ شیخ نیاز علی نے کہا۔ وہ بھی رات کے موقع کی وجہ سے حویلی میں ہی سوئے تھے، یوں بھی وہ خان صاحب کے وکیل تھے اور انہیں جائیداد کے وارثوں میں دلچسپی تھی۔ ہم ان کے گھنٹی بجانے کے انداز کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، محمود نے جواب دیا۔ ملازم دروازے پر جا چکا تھا، جلد ہی اس نے آ کر کہا ایک صاحب جمشید احمد ملنے آئے ہیں، یہ ہمارے ابا جان کا نام ہے۔ فاروق جلدی سے بولا۔ بہت خوب، ریمو انہیں لے آؤ، انہوں نے بے چینی کے عالم میں کہا۔ ریمو گیا اور انسپکٹر جمشید کے ساتھ لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام سب کے منہ سے نکلا۔ پھر محمود، فاروق اور فرزانہ اٹھ کر ان کی طرف بڑھے۔ محمود نے خان صاحب سے کہا خان صاحب یہ ہمارے والد ہیں، ہم ان کے گھر پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے، لہٰذا ان کے علاوہ ہمارا کوئی اور والد نہیں ہو سکتا۔ ٹھہرو بھائی، مجھے یہ بات کر لینے دو، یہ کہتے ہیں انسپکٹر جمشید آگے بڑھے اور خالی کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ خان یاور خان ہیں، انہوں نے کہا۔ ہاں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جبری تم ہوشیار رہنا، 10 سال بعد اس گھر کا دشمن یہاں ہے، یہ ہمیں کوئی نیا دکھ نہ دے جائے۔ ہم پہلے ہی بہت روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس رونے کے لیے آنسو بھی نہیں ہیں۔ خان صاحب بھی درد بھری آواز میں کہتے چلے گئے۔ آپ فکر نہ کریں خان صاحب، میں اور میرے ساتھی پوری طرح ہوشیار ہیں، گھبرائیں نہیں، میری طرف سے ہوشیار ہونے کی ضرورت نہیں، میں چند منٹ میں یہ بات ثابت کر دوں گا کہ یہ بچے آپ کے نہیں میرے ہیں۔ تم کس طرح ثابت کر دو گے؟ جبری پولیس کو فون کر دو، اس شخص کے ارادے مجھے خطرناک لگتے ہیں، خان صاحب نے گھبرا کر کہا۔ بہت بہتر حضور، خان صاحب جبرو نے کہا اور فون کرنے کے لیے تپائی کے نزدیک چلا گیا۔ انسپکٹر جمشید کے اطمینان میں ذرا بھی فرق نہ آیا، وہ برابر مسکراتے رہے۔ جبرو نمبر کو باندھ رہا تھا،
آپ پولیس کو ضرور بلائیں، لیکن میرے ارادے ہرگز خطرناک نہیں ہیں، بلکہ میں تو آپ کی مدد کرنے کا ارادہ لے کر آیا ہوں۔ اس سے زیادہ مدد اور کیا ہو سکتی ہے؟ تم ان بچوں کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ پولیس کے آنے سے پہلے اگر تم چلے گئے تو فائدے میں رہو گے۔ مجھے پولیس کا کوئی خوف نہیں، اسے بھی آ جانے دیں۔ خان صاحب، رات آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ اس شخص کو پہچان سکتے ہیں، اب انہیں غور سے دیکھ کر یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ وہی ہیں یا نہیں؟ اچانک محمود نے ان سے کہا، ارے ہاں، یہ تو میں بھول ہی گیا۔ انہوں نے چونک کر کہا اور انسپکٹر جمشید کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ انسپکٹر جمشید بھی انہی کی طرف دیکھنے لگے۔ محمود فاروق و فرزانہ نہ جانے کیوں بے چینی محسوس کرنے لگے۔ ایک پل کے لیے انہیں خیال آیا کہ ان کے ابا جان نے واقعہ انہیں اغوا تو نہیں کیا تھا، پھر فوراً نہیں اس بیہودہ خیال کو ذہنوں سے جھٹک دیا۔ اسی وقت انہوں نے خان صاحب کی کپکپاتی ہوئی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، او خدا، میں 100% کہہ سکتا ہوں یہ وہی شخص ہے جس کا لڑکا میری گاڑی کے نیچے آ کر ہلاک ہوا تھا، اور یہ تینوں میرے ہی بچے ہیں۔ چند لمحے کے لیے سب حیران رہ گئے، گویا خان صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ انسپکٹر جمشید ان کا فیصلہ سن کر مسکرائے اور بولے، یہ آپ کے ذہن کا نہیں، دل کا فیصلہ ہے۔ آپ کا دل کسی طرح بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ بچے آپ کے نہیں ہیں۔ خیر، اب پولیس انسپکٹر کے آنے پر ہی بات ہوگی۔ ویسے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کار کے نیچے وہ بچہ کون سی تاریخ کو ہلاک ہوا تھا؟ میں ڈائری لکھنے کا عادی ہوں اور 10 سال پہلے کی ڈائری میرے پاس محفوظ ہوگی۔ انہوں نے کہا، بہت خوب، تو پھر وہ ڈائری نکال لیں، اس تاریخ کو ہمیں بہت ضرورت پیش آئے گی۔ انہوں نے کہا، میں بھی لے آتا ہوں، لیکن اب تم بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ بے فکر رہیں، میں بھاگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ورنہ یہاں آتا ہی کیوں؟ انہوں نے کہا، اچھا، میں ڈائری لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ڈائری لینے کے لیے چلے گئے۔ ادھر دروازے کی گھنٹی بجی۔ شاید انسپکٹر حاکم آ گئے ہیں، ان کے منہ سے نکلا، یہ یہاں کب سے لگے ہوئے ہیں؟ جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت یہ اسی تھانے میں اسسٹنٹ تھے۔ یہ اور اچھی بات ہے، انسپکٹر جمشید بولے، اب ڈائری میں وہ تاریخ تلاش کریں۔ اتنے میں ایک انسپکٹر اور ایک حوالدار اور 2 کانسٹیبل اندر داخل ہوئے۔ انسپکٹر کا رنگ کالا اور جسم موٹا تھا۔ انسپکٹر صاحب، میرے بچے مل گئے ہیں، خان صاحب نے چیک کر کہا۔ کیا؟ انسپکٹر کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا۔ ہاں، یہ رہے، اور یہ ہے وہ شخص جس نے انہیں اغوا کیا تھا، لیکن آپ اسے گرفتار نہ کریں، میں اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ فیصلہ کرنا قانون کا کام ہے۔ اغوا ایک سنگین جرم ہے اور میں یہاں آنے کے بعد معاملے کو عدالت میں بھیجے بغیر نہیں رہ سکتا، انسپکٹر حاکم نے کہا، لیکن پہلے تمام حالات سنائیے، کس طرح یہاں پہنچے؟ اس پر خان صاحب نے کل شام سے اس وقت تک پیش آنے والے تمام واقعات تفصیل سے سنائے۔ انسپکٹر ساری بات سننے کے بعد کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا۔ یہ بہت خوفناک جرم ہے، میں اس شخص کو گرفتار کیے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ آپ بڑی خوشی سے عدالت میں سے معاف کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں، پھر عدالت کی مرضی، وہ جو چاہے کرے۔ آپ مجھے گرفتار ضرور کریں، لیکن اس سے پہلے یہ بات تو صاف ہونی چاہیے، آیا میں وہ آدمی ہوں بھی یا نہیں؟ انسپکٹر جمشید مسکرا کر بولے، بہت خوب، ہم تمہارے دلائل ضرور سنیں گے، کیوں؟ کہو، تم کس طرح ثابت کر سکتے ہو؟ خان صاحب، وہ تاریخ بتائیے جس کو حادثہ ہوا تھا۔ وہ 13 جون 1956 کی بات ہے، خان صاحب نے ڈائری میں دیکھنے کے بعد کہا۔ بہت خوب، اب سنیے، میں دارالحکومت میں رہتا ہوں اور ایک سرکاری دفتر میں ملازم ہوں۔ اس تاریخ کو اگر میں اپنے دفتر میں ڈیوٹی پر تھا تو کیا بات ثابت نہیں ہو جاتی کہ میں وہ آدمی نہیں ہوں؟ بالکل ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات معلوم کرنے میں تو 3 دن لگ سکتے ہیں، انسپکٹر حاکم نے پریشان ہو کر کہا۔ ہاں، لیکن میں ابھی اور اسی وقت فون پر بات کرا سکتا ہوں، انسپکٹر جمشید بولے۔ ابا جان، یہ بات تو آپ اور بھی کئی طریقوں سے نہایت آسانی سے ثابت کر سکتے ہیں، ابھی اور اسی وقت، فرزانہ نے کہا۔ میں جانتا ہوں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو میں نے بتایا ہے، یہاں تو میں تمہارے پیدائش کے سرٹیفکیٹ ساتھ لایا ہوں، اپنے کاغذات وغیرہ بھی ساتھ لایا ہوں، اور اگر میں کچھ بھی نہ دکھاؤں تو صرف اپنا نام بتا دوں، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ لیکن دراصل میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں اس شخص تک پہنچ جانے کا خواہشمند بھی ہوں جس نے خان صاحب کے بچوں کو اغوا کیا تھا، تاکہ ان کے بچے واپس دلائے جا سکیں۔ یہ تو آپ نام بتانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، محمود نے کہا۔ ہاں، لیکن مزہ نہیں آئے گا، وہ مسکرائے۔ انسپکٹر صاحب ان کی باتوں پر نہ جائیے، چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، شیخ نیاز علی نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ہوشیار ہوں۔ ہاں، تو مسٹر، کیا نام بتایا تھا آپ نے اپنا؟ ہاں، ابھی میں نے آپ کو نام کہاں بتایا؟ خیر، مجھے جمشید احمد کہتے ہیں۔ ہاں، تو مسٹر جمشید، تم کون سے محکمے میں کام کرتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اپنے دفتر کا نمبر ملا کر اپنے آپ کو فون دے دوں اور آپ تاریخ کا حوالہ دے کر میرا نام لے کر معلومات حاصل کر لیں؟ انہوں نے کہا، آخر آپ اپنے محکمے کا نام کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ اگر میں نے محکمے کا نام بتا دیا تو بات یہیں ختم ہو جائے گی، جبکہ میں چاہتا ہوں سسپینس آخر تک برقرار رہے، لیکن میں اسے منظور نہیں کر سکتا۔ آپ کے سپرنٹینڈنٹ کا نام کیا ہے؟
اچانک انسپکٹر جمشید نے پوچھا، کیوں؟ یہ کیوں پوچھا آپ نے؟ اس نے چونک کر کہا، پہلے نام تو بتائیے۔ سجاد رضوی۔ بہت خوب، تو انہیں فون کیجیے، میں آپ کا اطمینان ابھی کرائے دیتا ہوں۔ بہت بہتر۔ انسپکٹر حاکم نے مارے حیرت کی کہا اور پھر سپرنٹینڈنٹ کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سلسلہ جلدی مل گیا اور سلسلہ ملتے ہی اس نے ریسیور انسپکٹر جمشید کو تھما دیا۔ دوسری طرف سے ہیلو ہیلو کی جا رہی تھی۔ ہیلو، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ انسپکٹر جمشید نے کہا، میں سجاد رضوی بول رہا ہوں، اور اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تم جمشید ہو، بندہ خدا کے محمود آباد سے بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے ایس پی نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ایک الجھن آ پڑی ہے، مسٹر حاکم کو تسلی کر دو۔ انسپکٹر جمشید بے تکلفی سے بولے، وہ سجاد رضوی کے بچپن کے دوست تھے۔ ریسیور سے دو، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم سیدھے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ کسی ہوٹل میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی کہاں ٹھہرا ہوں، ابھی تو آ کر اطمینان کا سانس بھی نہیں لے پایا۔ کیا بات ہے؟ بات پھر بتاؤں گا۔ اچھا، ریسیور حاکم کو دے دو اور پہلی فرصت میں میرے پاس پہنچو۔ محمود، فاروق اور فرزانہ کہاں ہیں؟ میرے پاس ہی موجود ہیں، انہیں کا تو معاملہ ہے۔ حیرت ہے، آخر ایسی کیا بات ہے؟ لیکن خیر، جانتا ہوں تم ابھی کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہہ کر سجاد رضوی خاموش ہو گیا اور انسپکٹر جمشید نے ریسیور انسپکٹر حاکم کی طرف بڑھا دیا، جس کا حیرت کے مارے برا حال تھا۔ اس شخص کو وہ اغوا کا مجرم سمجھ رہا تھا، وہ تو کوئی اہم آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے کپکپاتی ہاتھوں سے ریسیور تھام لیا اور بولا، یس سر، جمشید صاحب جس طرح کہیں کرو، ان کی بات ہر قسم کے شبے سے پاک ہے۔ اوکے سر، اس نے گھبرا کر کہا اور دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ انسپکٹر حاکم ان کی طرف مڑتے ہوئے بولا، آپ چاہیں تو ان بچوں کو لے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انسپکٹر صاحب؟ خان صاحب نے بکھلا کر کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ بچے آپ کے نہیں ان کے ہیں، اس نے کہا۔ یہ بات کس طرح ثابت ہو گئی؟ آخر آپ کے ایس پی نے کہا کیا ہے؟ میں بھی ان سے بات کر سکتا ہوں؟ آپ ضرور بات کریں، میں ان کے حکم کی تعمیل کرنے میں مجبور ہوں۔ انسپکٹر حاکم بولا، اس کی ضرورت نہیں، بچے ابھی یہیں رہیں گے، میں ان کے مجرم کو پکڑ کر یہاں لے آؤں گا اور اس وقت تک معلوم ہو جائے گا کہ یہ بچے میرے ہیں۔ آخر آپ کون ہیں؟ اپنے بارے میں بتا کیوں نہیں دیتے؟ خان صاحب نے پریشان ہو کر کہا۔ میرا بھی یہ خیال ہے ابا جان، اگر آپ انہیں اپنے بارے میں بتا دیں تو اس شخص کو تلاش کرنے میں مشترکہ طور پر کوشش کر سکتے ہیں، محمود نے جلدی سے کہا۔ شاید اس خیال سے اس کا دم گھٹنے لگا تھا کہ انہیں حویلی میں ہی رہنا پڑے گا، جبکہ وہ شخص کی تلاش میں نکلنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ بہت اچھا، میں اپنا تعارف کرا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم سجاد رضوی سے ملنے چلیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا کارڈ ان کے سامنے رکھ دیا۔ دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ الماس راہی۔ او خدا، آپ انسپکٹر جمشید ہیں؟ انسپکٹر حاکم نے تھر تھر کانپتی آواز میں کہا، اور یہ میرے بچے محمود، فاروق اور فرزانہ ہیں۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ شاید اس سے زیادہ حیران کن بات آج تک نہ ہوئی ہوگی۔ آخر اغوا کرنے والے ان کی تصویریں میرے پاس کیوں بھیج دیں؟ خان صاحب نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ اس کی وجہ ابھی تک میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کے انتقام کی آگ ابھی تک سرد نہیں ہوئی؟ 3 بچوں کو اغوا کرنے کے بعد بھی وہ اپنے بیٹے کی یاد میں تڑپ رہا ہے اور آپ کو دکھ پر دکھ پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اب وہ یہ سلسلہ جاری نہ رکھ سکے گا۔ میں بہت جلد اس کا سراغ لگا لوں گا اور اگر بچے زندہ ہوئے تو اس سے واپس حاصل کر کے آپ کے حوالے کر دوں گا۔ انسپکٹر جمشید کہتے چلے گئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھلا بچے زندہ کیوں نہ ہوں گے؟ خان صاحب نے تھرا کر کہا۔ اگر بچے زندہ ہوتے تو وہ آپ کو ان کی تصویریں بھیجتا، لیکن نہیں، شاید میرا خیال غلط ہو اور اس نے اس خیال سے ان بچوں کی تصویریں نہ بھیجی ہوں کہ کہیں ان کے ذریعے اس کا سراغ نہ لگا لیا جائے۔ ہاں، اس کا بھی امکان ہے۔ خیر، آپ کو زیادہ پر امید نہیں رہنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے ان سب کو ہکا بکا چھوڑ کر باہر نکلا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر سجاد رضوی کے گھر جا پہنچے۔ وہ انہیں دیکھتے ہی پھٹ پڑا۔ یہاں آنے کے بعد بھی تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں جانتا ہوں کہ اس ہوٹل میں کمرہ بک کرا لیا ہوگا تم نے۔ کیوں، یہی بات ہے نا؟ خیر، میں وہاں سے سامان منگوا لوں گا۔ تم پہلے یہ بتاؤ وہ چکر کیا، اور تم سناؤ بچوں، تمہارا کیا حال ہے؟ سنائیں تو کچھ اس وقت جب تم کچھ کہنے کی مہلت ہو۔ تمہاری زبان تو اس وقت فاروق کی زبان کو بھی پیچھے چھوڑے دے رہی ہے۔ انسپکٹر جمشید مسکراتے ہوئے بولے، ارے ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، اور میں خاموش ہو جاتا ہوں، اب جلدی سے بتا ڈالو۔ انہوں نے ساری تفصیلوں نے سنا ڈالی اور آخر میں بولے، اب جلدی سے 10 سال پرانا حادثات والا ریکارڈ نکلواؤ، کم از کم اس میں فوت ہونے والے بچے کے والد کا نام اور پتہ ضرور لکھا ہوگا۔ ہاں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے فوری طور پر فائل کی تلاش پر 2-3 آدمی لگا دیے۔ 15 منٹ بعد فائل ان کے سامنے تھی۔ جون کی 13 تاریخ کو قصبہ محمود آباد میں صرف ایک ہی حادثہ ہوا تھا۔ مرنے والے لڑکے کا نام سردار احمد تھا اور باپ کا نام تھا دلدار احمد۔ پتہ دارالحکومت کے سلطان گنج کا تھا۔ شاید وہ یہاں کسی کام سے آیا ہوگا کہ اپنا بیٹا گنوا بیٹھا۔ انہوں نے پتہ نوٹ کر لیا اور سجاد رضوی سے بولے، میں اسی تفتیش کی غرض سے جانا چاہتا ہوں، کہیں وہ فرزانہ فرار نہ ہو جائے۔ یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اس نے خان صاحب کو محمود، فاروق اور فرزانہ کی تصویریں کیوں بھیجی۔ تو کیا تم یہاں بالکل نہیں رکو گے؟ سجاد رضوی نے پوچھا۔
یہ بعد میں دیکھیں گے، انہوں نے جواب دیا۔ ابا جان ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اس معاملے نے تو ہمیں بے چین کر دیا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن پر تمہارے سیر کے پروگرام کو کیا بنے گا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ تو ہمارا پہلے ہی مٹی میں مل چکا ہے، تو پھر چلو ہمیں اسی وقت روانہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس وقت کوئی گاڑی بھی نہیں جاتی، تو کیا ہوا، ہم ٹیکسی سے چلے جائیں گے؟ 30 میل کا تو فاصلہ ہے، یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، پھر رک گئے اور بولے، آپ کسی کو بھیج کر خان صاحب سے وہ 3 تصویریں منگوا دیں جو اس شخص نے بھیجی تھیں اور جن کی نقل بڑی تصویروں کی صورت میں اتروائی گئی تھی۔ اچھی بات ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تصویریں لے کر ٹیکسی میں بیٹھ چکے تھے اور دارالحکومت کا رخ کر رہے تھے۔ 3 دن پہلے محمود، فاروق اور فرزانہ یہاں سیر کی غرض سے آئے تھے اور 1-1.5 دن ہی سیر کر پائے تھے کہ یہ چکر شروع ہو گیا، اور وہ 1000 کوشش کے باوجود خود کو اس میں پڑھنے سے نہ روک سکے، بلکہ اس مرتبہ چکر نے خود ان کی ذات کو اپنے اندر لپیٹ لیا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد وہ سلطان گنج میں داخل ہو رہے تھے۔ دلدار احمد کا گھر تلاش کرنے میں انہیں کوئی دقت نہ ہوئی، لیکن دستک دینے پر ایک نوجوان آدمی نے بتایا کہ دلدار احمد تو اس گھر کو آج سے 10 سال پہلے فروخت کر کے کہیں چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا ہے اسے معلوم نہیں تھا، اور اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ ان کے لیے تفتیش کے تمام راستے بند ہیں۔ لیکن پھر اچانک فرزانہ کا ذہن جاگ اٹھا، ہم انکل رحمان سے مدد لے سکتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید چونک اٹھے، پھر فوراً ہی اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، اگر ہم اس تصویر بنانے والے تک پہنچ جائیں تو اس سے دلدار احمد کا پتہ چل سکتا ہے، تو پھر چلیے، یوں بھی انکل سے ملے بہت دن ہو گئے ہیں۔ وہ خان رحمان کے ہم پہنچے تو انہوں نے دیکھتے ہی انہوں نے منہ پھلا لیا اور بولے، میں نے آج سے 1 ہفتہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا۔ ہم سے کیا قصور ہو گیا، اور بات تو تم پہلے بھی کر چکے ہو۔ تم لوگوں کو دیکھے آج پورے 15 دن ہو گئے، کیا کسی دوسرے شہر میں رہنے لگے ہو؟ انہوں نے جلے کٹے انداز میں کہا، میں تو نہیں، البتہ محمود اور فاروق اور فرزانہ ضرور محمود آباد میں رہنے لگے ہیں، اور وہ بھی 2 دن سے۔ محمود آباد جانے سے پہلے مجھے کیوں نہ بتایا گیا، میں بھی ان کے ساتھ سیر کا پروگرام بنا لیتا، اور یہ واپس کیوں آ گئے ہیں؟ انہوں نے تمہیں نہیں بتایا، یہ ان کی غلطی تھی اور اس کی سزا انہیں وہاں جا کر مل گئی۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیا مطلب؟ خان رحمان چونکے، چکر میں پھنس گئے جیسا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے، اور اب ہم نے فیصلہ کیا کہ کسی بھی شہر میں سیر کا پروگرام بنا کر نہیں جایا کریں گے۔ فاروق نے مسمسی صورت بنا کر کہا، جس پر خان رحمان کو ہنسی آ گئی۔ لیکن آپ نے تو فیصلہ کیا تھا کہ ہم سے بات نہیں کریں گے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد اس فاصلے پر قائم نہیں رہ سکا۔ بیگم تم کہاں ہو؟ بچے تو اسکول گئے ہوئے ہیں، تم ہی آ جاؤ۔ انہوں نے شناز بیگم کو آواز دی۔ ابھی آئی۔ اندر کسی کمرے سے ان کی آواز سنائی دی۔ ظہور نظر نہیں آ رہا، فرزانہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کان پکڑوا رکھے ہیں کمبخت کے، آج اس نے پورا 2 سیر گوشت جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کیسے؟ گلی میں 2 کتے لڑ پڑے، یہ ان کی لڑائی دیکھنے باہر چلا گیا اور پیچھے ہانڈی جل کر کوئلہ ہو گئی۔ اوہ، مگر وہ ہے کہاں؟ کان اسے کہاں پکڑ رکھے ہیں؟ اپنے کمرے میں، اور یہ میری ہدایت پر ہوا ہے، کیونکہ میں اپنے سامنے کان پکڑواؤں تو اس پر ترس آتا ہے۔ لیکن اپنے کمرے میں وہ کان پکڑے کہاں بیٹھا ہوگا جبکہ آپ اسے دیکھ ہی نہیں رہے ہوں گے؟ محمود کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس میں اتنی عقل کہاں؟ یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لو۔ خان رحمان ہنس کر بولے، یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ فرزانہ نے مسکرا کر کہا، اور تینوں ظہور کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ جلدی وہ اسے ساتھ لیے واپس آئے۔ انکل، یہ غریب تو واقعی کان پکڑے کھڑا تھا، ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ محمود مسکرایا۔ اچھا، جب کر ہی دیا تو اب میں کیا کہوں؟ جاؤ ضرور جا کر دوسرا گوشت لاؤ، اور دیکھو اگر اس مرتبہ بھی جلا دو تو خود ہی کان پکڑ لینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ گوشت پھر جل گیا۔ انہوں نے اس سے ہدایت دی۔ جی بہت بہت شکریہ، اور آپ تینوں کو بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت کہتے ہیں استعمال نہ کرو، خان صاحب نے جل کر کہا، اور ضرور دم دبا کر بھاگ گیا۔ اتنے میں شناز بیگم وہاں آ گئیں، ان سے لیک سلیک ہوئی۔ اچانک خان صاحب نے چونک کر پوچھا، ارے بھائی، اس چکر کے بارے میں بتایا ہی نہیں تم نے؟ ہیں، اور دراصل اس وقت ہم اس سلسلے میں ہی آئے ہیں۔ انسپکٹر جمشید بولے، کیا مطلب؟ ان کے منہ سے نکلا۔ انسپکٹر جمشید نے تصویریں نکال کر ان سامنے میز پر پھیلا دیں۔ خان رحمان اور شناز بیگم نے حیران ہو کر تصویروں کو دیکھا، اور وہ خان رحمان نے کہا، یہ کیا؟ محمود فاروق کو پگڑیاں پہننے کا شوق کب سے ہو گیا؟ اس بات کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ تصویریں کس آرٹسٹ نے بنائی ہیں؟ اوہو، تو تمہیں یہ بات معلوم کرنی ہے؟ ہاں، یہ معلوم ہو جانے کے بعد ہم مجرم پر ہاتھ ڈالنے کے قابل ہو سکیں گے۔ مجرم جس نے 3 بچوں کو اغوا کیا ہوا ہے، بلکہ شاید انہیں جان سے ہی مار ڈالا ہوگا۔ اف اللہ، شناز بیگم نے گھبرا کر کہا، میں ان تصویروں کو 3 منٹ تک غور سے دیکھوں گا، بلکہ اپنے پاس موجود تمام تصویروں سے انہیں ملاؤں گا۔ امید ہے یہ بتا سکوں گا کہ کس آرٹسٹ نے بنائی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم 3 کیا، ہم تمہیں 10 منٹ کی مہلت دیتے ہیں۔ اور خان رحمان، وہ مسکرائے اور خان رحمان اٹھ کر چلے گئے۔ وہ بیگم شہناز سے باتیں کرنے لگے۔ آنٹی، ظہور کو آپ ہی کان پکڑنے کی مصیبت بچا لیا کریں۔ فرزانہ نے
مسکرا کر کہا۔ جب بھی میں نے ایسی کوشش کی ہے اس کے ساتھ مجھے بھی کان پکڑنے پڑے۔ شناز بیگم نے بیچارگی سے کہا۔ ظہور کی ہمت کی بھی داد دینی پڑتی ہے، انکل کے علاوہ کسی کہیں اور ملازمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ رحمان صاحب بے شک کان پکڑواتے ہیں لیکن بعد میں نہ جانے کیا کچھ کھلاتے پلاتے ہیں۔ اسی وقت خان رحمان آئے اور مسکرا کر کہنے لگے، بیگم شاید میری برائیاں کر رہی ہوں گی، خیر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور امید ہے کہ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچا ہوں۔ یہ تینوں تصویریں ایک ہی آرٹسٹ کی بنائی ہوئی ہیں اور اس کا نام ہے الماس راہی۔ وہ تمہیں مین روڈ کی تیسری گلی کے 5ویں فلیٹ میں مل سکتا ہے، اس نے وہیں اپنا اسٹوڈیو بنا رکھا ہے۔ بہت خوب، اب ہم کام نکال لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور ان سے رخصت ہوئے۔ خان رحمان نے 3 دن بعد ہی ملاقات کا وعدہ لیا اور پھر باہر نکل آئے۔ خان صاحب نے انہیں گاڑی کے بغیر دیکھ کر اپنی کار دے دی کیونکہ ابھی انہیں محمود آباد بھی جانا تھا۔ ان کی کار میں بیٹھ کر وہ مین روڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیسری گلی کے 5ویں فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر انہیں دستک دی اور کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے۔ آخر محمود نے ایک بار پھر گھنٹی بجائی، تب کہیں جا کر قدموں کی آواز سنائی دی اور ایک بے ڈھنگے سے آدمی نے دروازہ کھولا۔ اس کا لباس گندا تھا، اس پر جگہ جگہ مختلف قسم کے رنگ لگے ہوئے تھے، ہاتھ بھی رنگ آلود تھے، آنکھوں پر اینک تھی جس کے شیشوں میں سے وہ انہیں گھور رہا تھا۔ جی فرمائیے، آپ کو کوئی تصویر بنانی ہے؟ اس نے شائستہ لہجے میں کہا۔ جی نہیں، میرا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے، ہم 3 تصویروں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے آئے ہیں۔ خیال یہ کہ وہ تصویریں آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں، اندر تشریف لائیے، اس نے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے تصویریں اس کے سامنے پھیلا دیں۔ وہ چند لمحے تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر بولا، یہ تو شاید ان بچوں کی ہی تصویریں ہیں۔ جی ہاں، کیا یہ آپ نے بنائی تھیں؟ ہاں مجھے یاد ہے، یہ میں نے ہی بنائی تھی۔ بنوانے والا کون تھا؟ کیا آپ نے اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ نہیں تو اس نے نام نہیں بتایا تھا، البتہ میں اس کا حلیہ ضرور بتا سکتا ہوں۔ بڑی مہربانی، انسپکٹر جمشید خوش ہو کر بولے۔ وہ بھاری سے جسم کا آدمی تھا اور ہاتھوں پیروں کا بہت سخت دکھائی دیتا تھا، چہرے پر سختی کے آثار تھے۔ رنگ جہاں تک میری یاد کام کرتی ہے صاف نہیں تھا، یا تو سانولا تھا یا گہرا، وہ کہتا چلا گیا۔ انسپکٹر جمشید نے حلیہ اپنی نوٹ بک میں درج کر لیا اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اب کیا پروگرام ہے ابا جان؟ واپس محمود آباد چلیں گے اور بہت جلد چلیں گے۔ میرا خیال ہے خان صاحب کی زندگی خطرے میں، انہوں نے پریشان ہو کر کہا اور وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ موت جھپٹتی ہے۔ تیز رفتاری سے کار چلاتے ہوئے حویلی پہنچے۔ خان صاحب کو انہوں نے شطرنج کی بساط پر زندہ سلامت بیٹھے پایا۔ شیخ نیاز علی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہیں دیکھ کر خان صاحب نے نظریں بساط پر سے ہٹا لیں۔ کیسے کیا رہا؟ ان کے منہ سے نکلا۔ ہم آرٹسٹ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اس سے مل کر بھی آئے ہیں، لیکن وہ اس شخص کا نام نہیں بتا سکا جس نے تصویریں بنائی تھیں، البتہ حلیہ ضرور بتا دیا ہے۔ اب ہم اس لیے کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔ آپ سنائیں، یہاں تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں تو آپ کے خیال میں یہاں کوئی خاص بات ہونے کا امکان تھا؟ خان صاحب نے پریشان ہو کر کہا۔ میرا خیال تو یہی تھا، آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا۔ صبح انسپکٹر حاکم بھی آئے تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان حالات میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، انہوں نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے وہ اور میں ایک ہی نتیجے پر پہنچے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ کیا مطلب؟ خان صاحب نے چونک کر پوچھا۔ بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی وقت ملازم رحمو چائے رکھ گیا۔ شیخ نیاز علی چائے بنانے لگے۔ خان صاحب، آپ نے ہمیں جو واقعات بتائے ہیں ان کے علاوہ تو کوئی بات بتانے سے بتانے سے نہیں رہ گئی۔ انسپکٹر جمشید نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جلدی سے پوچھا۔ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہی کہ آپ ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں، لیکن میں آپ پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمیں تمام حالات پوری تفصیل سے نہ بتائے تو ہم اس معاملے کو درمیان میں ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے اس معاملے میں آ جانے سے تو مجھے بہت ڈھارس ہو گئی ہے۔ تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان مستقل عذاب سے بچ جائے تو سب کچھ صاف صاف بتا دیجئے، ذرا ٹھہریے۔ یہ جملہ فرزانہ نے ادا کیا تھا اور اس نے شیخ نیاز سے کہا تھا جو چائے میں دودھ ڈالنے جا رہے تھے۔ دودھ کا برتن ان کے ہاتھ میں تھا اور ابھی وہ پہلی پیالی میں ہی دودھ نہ ڈالنے پائے تھے کہ فرزانہ نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہہ دیا، ذرا ٹھہریے۔ کیا بات ہے بیٹی؟ انسپکٹر جمشید چونکے۔ یہ دودھ مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ دودھ خراب ہو چکا ہے؟ لیکن میرے ہاں تو بھینس موجود ہے، دونوں وقت تازہ دودھ ملتا ہے۔ خان صاحب نے حیران ہو کر کہا۔ شیخ صاحب دودھ دانی ٹرے میں رکھ دیں، فرزانہ نے سرد آواز میں کہا۔ محمود فاروق، تم فوراً باورچی خانے میں پہنچ جاؤ، ابا جان اس دودھ میں زہر ہے۔ کیا؟ خان صاحب اور شیخ نیاز علی ایک ساتھ چلا اٹھے۔ محمود اور فاروق تیزی سے اٹھے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ انسپکٹر جمشید نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ فرزانہ، تم کس طرح کہہ سکتی ہو اس دودھ میں زہر ہے؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ دودھ کے اوپر جھلی موجود ہے، جیسا کہ دودھ پر فوراً ہی آ جاتی ہے،
اور اس جھلی نے سفید سفوف کی ذرا سی مقدار اپنے اوپر روک لی ہے، باقی سفوف جھلی کے ادھر ادھر سے دودھ میں حل ہو گیا ہے۔ فرزانہ نے جواب دیا۔ اب انسپکٹر جمشید نے دودھ کے برتن کو غور سے دیکھا، دودھ کی سطح پر واقعی سفوف سا نظر آ رہا تھا۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے فرزانہ؟ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ لیکن بھلا مجھے کوئی کیوں زہر دے گا؟ خان صاحب نے ہکلا کر کہا۔ آپ کوئی نہیں، اگر ہم یہ چائے پی لیتے تو سبھی ختم ہو جاتے، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ اوہ، وہ دھک سے رہ گئے۔ ان برتنوں کو اسی طرح رہنے دیں، میں بھی ذرا باورچی خانے کا جائزہ لے آؤں۔ یہ کہتے ہوئے انسپکٹر جمشید بار کی طرف بھاگے۔ فرزانہ بھی ان کے ساتھ ہی اٹھی۔ باورچی خانے میں محمود اور فاروق تمام چیزوں کا غور سے جائزہ لے رہے تھے۔ ریمو ایک طرف سہما کھڑا تھا، شاید اس سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ دودھ میں زہر ملایا گیا۔ انہوں نے باورچی خانے کا جائزہ لیا۔ ایک کھڑکی باہر کی طرف کھلتی تھی، اس میں لوہے کی سلاخیں تھیں، کھڑکی کے پاس میز بھی تھی۔ کیا چائے کی ٹرے تم نے اس میز پر رکھی تھی؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ جی ہاں، اس میز پر رکھ کر ہمیشہ چائے تیار کرتا ہوں۔ چائے بنانے کے دوران تم نے ایک آدھ منٹ کے لیے ادھر ادھر بھی ہوئے تھے؟ جی ہاں، ایک مرتبہ باورچی خانے سے باہر بھی گیا تھا۔ بہت خوب، اس کھڑکی کو بند کر دو، انہوں نے کہا اور واپس مڑ گئے۔ ابا جان، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زہر شیخ نیاز علی نے ملایا ہو، کیونکہ انہیں یہ موقع حاصل تھا۔ محمود نے دبی آواز میں کہا۔ ہاں، میں بھی اس امکان پر غور کر رہا ہوں۔ دو ہی باتیں ہیں، زہر یا تو اس کھڑکی کے ذریعے ہاتھ اندر کر کے ڈالا گیا ہے اور یا شیخ نیاز علی نے ملایا۔ اگر شیخ نیاز علی نے ملایا تو مجرم ہمارے سامنے ہے، ورنہ ہمیں اس کی تلاش میں ابھی بھاگ دوڑ کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا سوال یہ ہے کہ کوئی خان صاحب کو کیوں ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ فاروق بولا۔ خان صاحب کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں بھی ختم کرنے پر تلا ہوا ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے مجرم صرف خان صاحب کو ہلاک کرنا چاہتا ہو۔ خان صاحب نے چائے ہماری عدم موجودگی میں بھی کئی بار پی ہوگی، لیکن زہر صرف اسی کو ملایا گیا جب ہم بھی چائے پینے کے لیے موجود تھے، اور مجرم نے یہ اندازہ چائے کی پیالیوں کو گن کر لگایا ہوا ہوگا کہ ہم بھی چائے میں شریک ہوں گے۔ ارے لیکن یہ جبرو اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ انسپکٹر جمشید چونکے۔ اوہ، کیا آپ کے خیال میں جبرو؟ فرزانہ نے بکھلا کر کہا۔ ہاں، جبرو بھی مجرم ہو سکتا ہے، انسپکٹر جمشید نے کہا، اور خان صاحب کے کمرے کی طرف دوڑنے لگے۔ دوڑتے قدموں کی آواز نے اندر بیٹھے خان صاحب اور شیخ نیاز علی کو چونکا دیا۔ جبرو اور باقی دو ملازم کہاں ہیں؟ وہ تینوں تو آج چھٹی لے گئے ہیں، ان کا پروگرام بشتی کے شکار پر جانے کا تھا۔ وہ ان کے منہ سے نکلا۔ خیر تو ہے، آپ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت اگر وہ یہاں موجود ہوتے تو بہتر تھا، میں ان سے چند سوال کرنا چاہتا تھا۔ خیر، پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ دودھ میں زہر ملایا بھی گیا ہے، یہ صرف ہمارا وہم ہے۔ اور یہ کس طرح معلوم ہوگا؟ خان صاحب نے پوچھا۔ دودھ کا تجزیہ کیا جائے گا، لیکن فوری طور پر کسی پرندے یا جانور پر بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے کسی جانور سے پیچھا تو نہیں چھڑانا چاہتے؟ ہاں، ایک خارش زدہ کتا پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، اس سے دوسرے جانوروں میں بھی بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، انہوں نے کہا۔ بس تو پھر ریمو کو بلا کر کہیے وہ یہ دودھ اس کتے کی پیالی میں ڈال دے، اس میں آدھا دودھ ہم بچا لیتے ہیں۔ ایسا ہی کیا گیا، اور ریمو نے آ کر بتایا کہ کتا دودھ پیتے ہی مر گیا، وہ بھونچ کے رہ گئے، موت ان کے بالکل قریب سے گزر گئی تھی۔ اسی وقت انسپکٹر حاکم کو فون کیا گیا تاکہ دودھ کو تجزیے کے لیے بھیجا جا سکے اور اس واقعے کی رپورٹ حاصل کرائی جا سکے۔ اور اب میں پھر پہلے سوال کی طرف آتا ہوں، کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ اب تک ہم سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ ہاں، آپ کا خیال ٹھیک ہے، خان صاحب کے منہ سے نکلا۔ اوہ، وہ دھک سے رہ گئے۔ کمرے میں گہری خاموشی طاری ہو گئی۔ انسپکٹر جمشید نے پھر خان صاحب سے کچھ نہیں پوچھا، اور یہی چیز محمود، فاروق اور فرزانہ کو حیرت کیے دے رہی تھی۔ اور اس حیرت میں اس وقت اور اضافہ ہو گیا جب ان کے والد اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کمرے سے باہر کا رخ کر رہے تھے، لیکن چلتے وقت انہوں نے دودھ والا برتن اٹھا لیا تھا۔ آپ نے خان صاحب سے وہ بات تو پوچھی نہیں جو وہ چھپا رہے تھے؟ محمود نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ شاید وہ شیخ نیاز علی کے سامنے بتانا پسند نہ کریں۔ ہم رات کے وقت ان سے پھر ملیں گے اور اس وقت سب کچھ معلوم کر لیں گے، انہوں نے کہا۔ آپ کے خیال میں کیا بات چھپا رہے تھے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ پورے حالات پر نظر ڈالو، تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا، وہ مسکرائے۔ بہت بہتر، ہم نظر ضرور ڈالیں گے، لیکن شاید ہم طے تک نہیں پہنچ سکیں گے، فاروق نے جلدی سے کہا۔ اس صورت میں خود تمہیں طے میں لے جاؤں گا، انسپکٹر جمشید خوشگوار لہجے میں بولے اور مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی وقت انسپکٹر حاکم دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا۔ خان صاحب نے بتایا کہ آپ حضرات کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ نشانہ دراصل خان صاحب تھے، ہم تو ان کے ساتھ بلا وجہ ہی مارے جاتے، انہوں نے کہا۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ حاکم نے کہا۔ خدا جانے کیا چکر ہے، آپ یہ دودھ ایک شیشی میں ڈال کر سیل کر کے لیبارٹری بھیج دیں، انہوں نے کہا۔ بہت بہتر، حاکم نے کہا، لیکن پہلے میں رپورٹ مکمل کر لوں۔ ہاں ضرور۔ شام کے وقت جبرو، لیاقت اور پاشا کی واپسی انسپکٹر جمشید نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کہو بھائی، شکار کیسا رہا؟ کچھ خاص نہیں رہا، بس 2-3 مچھلیاں ہاتھ لگیں۔ جبرو نے منہ بنا کر کہا۔ یہ شوق کب سے ہے؟
بہت پرانا شوق ہے۔ جبرو نے کہا تمہاری عدم موجودگی میں کسی نے خان صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی تھی کیا؟ وہ تینوں ایک دم چلا اٹھے، وہ تینوں ایک ساتھ چلا اٹھے۔ ہاں، کچھ دنوں کے لیے تم شکار کا شوق چھوڑو اور ہر وقت حویلی میں رہو، بہت بہتر، اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے جانے کے بعد انسپکٹر جمشید نے سرگوشی کے لہجے میں کہا آج رات ہم پر حملہ ہوگا، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزانہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، حملہ ہم پر ہوگا یا خان صاحب پر؟ خان صاحب کی حفاظت کے لیے تو میں نے جبرو سے کہہ دیا ہے، لیکن اپنا انتظام کرنا ہے۔ لیکن ابا جان کیا آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جبرو کا ان معاملات میں کسی طرح بھی ہاتھ نہیں ہو سکتا؟ فرزانہ نے اعتراض کیا۔ نہیں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر خان صاحب کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ بہت بہتر، ہم رات کو ان سے ملنے چلیں گے تو تم میں سے وہ دو انہی کے کمرے میں رہ جانا۔ انسپکٹر جمشید بولے ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں اور محمود رک جائیں گے، فاروق نے کہا، اور میں ابا جان کے ساتھ یہاں رہوں گی۔ فرزانہ نے خوش ہو کر کہا تو اس میں خوش ہونے والی کیا بات ہے؟ فاروق نے منہ بنایا۔ اگر نہیں ہے تو تم کو خوش ہونے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ فرزانہ تر سے بولی یہ آپس میں لڑنے کا وقت نہیں ہے، محمود نے کہا۔ اچھا اب آپس میں لڑنے کا وقت ہو جائے بتا دینا۔ فاروق نے ہاتھ اس طرح ہلایا جیسے مکھیاں اڑانا چاہتا ہو۔ اس قسم کی باتوں میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ خان صاحب کے کمرے میں آئے تو وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ شیخ صاحب کے سامنے کچھ نہ پوچھ کر آپ نے مجھ پر احسان کیا۔ خان صاحب بولے میں ان کے سامنے پوچھ بھی کہہ سکتا تھا۔ اچھا آپ سنیے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور کام زیادہ ہے، آپ نہیں جانتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کن حالات کا شکار ہیں، اس کا اندازہ کچھ میں ہی کا لگا سکتا ہوں۔ مختصر طور پر یہ کہہ دوں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی خطرے میں ہے۔ ہاں وہ تو شام کے واقعے سے ظاہر ہے، خان صاحب بولے، اور اب میں پھر خطرے کی بو سونگھ رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج رات محمود اور فاروق آپ کے کمرے میں رہیں گے۔ وہ خان صاحب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اب جلدی سے ہمیں وہ بات بتا دیں جو آپ اب تک چھپاتے رہے۔ جی ہاں سنیے، بچے 10 سال پہلے اغوا ہوئے تھے۔ اغوا ہونے کے کوئی 2 ہفتے بعد مجھے ایک خط ملا، اس میں لکھا تھا بچے میرے قبضے میں ہیں اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ انہیں جان سے نہ مارا جائے تو ہر ماہ 10,000 روپے ادا کرتے رہو، تمہارے بچے زندہ رہیں گے اور کبھی نہ کبھی تم تک آ ہی پہنچیں گے، اور اگر تم نے ہر ماہ باقاعدگی سے 10,000 روپے ادا نہ کیے تو ان کے گلے گھونٹ کر انہیں کسی جگہ دفن کر دیا جائے گا۔ اس صورت میں تم کبھی ان کی صورت نہیں دیکھ سکو گے۔ 10,000 روپے لینے کے لیے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو رات کے 12 بجے میرا ایک آدمی آیا کرے گا، تم نہایت خاموشی سے گھر کے دروازے پر آ جایا کرنا۔ ٹھیک 12 بجے تم نوٹوں والا ہاتھ دروازے سے باہر نکال دیا کرو گے، نوٹ تمہارے ہاتھ سے لے لیے جائیں گے۔ اگر تم نے نوٹ لینے والوں کو گرفتار کروانے کی کوشش کی تو اسی وقت تمہارے بچوں کی زندگی ختم کر دی جائے گی۔ خط کے الفاظ یہی تھے۔ اسی وقت سے آج تک میں ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو رات کے 12 بجے 10,000 روپے لے کر دروازے پر جاتا ہوں، ہاتھ باہر نکال دیتا ہوں اور کوئی شخص میرے ہاتھ سے نوٹوں کی گڈی اچک لیتا ہے۔ یہ بات میں نے اب تک صرف اسی لیے کسی کو نہیں بتائی کہ کہیں اسے خبر نہ ہو جائے اور وہ بچوں کو ختم نہ کر دے۔ 5 سال پہلے اس نے پھر ایک خط لکھا تھا، اس میں تصویریں بھی تھیں۔ اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ تمہارے 3 بچوں کی تصویریں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ تم انہیں دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کرو۔ یہ کہہ کر خان صاحب خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے، ان کے دل بھی درد سے بھر گئے۔ ان کا جی چاہا مجرم اس وقت ان کے سامنے آ جائے اور وہ اس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ اسی وقت انسپکٹر جمشید نے کہا اور اتفاق سے آج بھی پہلی تاریخ ہے۔ کیا؟ محمود فاروق اور فرزانہ کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ زبان کی رفتار۔ ہاں مجھے یاد آج پہلی تاریخ ہے اور میں آج بھی اسے 10,000 روپے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ آپ کا خیال یہ ہے کہ بچے اب زندہ نہیں ہیں۔ خان صاحب غمگین لہجے میں کہتے چلے گئے۔ ہاں بچوں کو تو اس نے پہلے روز ہی لاک کر دیا ہوگا، اس کے بعد تو وہ صرف پیسے بٹورنے کے لیے کہتا رہا کہ بچے اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک پیسے ملتے رہیں گے۔ انسپکٹر جمشید بولے لیکن آج رات کیا ہوگا؟ آپ کا کہنا تو یہ ہے کہ آج ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ فرزانہ نے بے چین ہو کر کہا ہاں لیکن پہلی تاریخ کو ادائیگی کے بارے میں تو ابھی پتہ چلا ہے اور میرا خیال ہے کہ جب یہ پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گے تو عین اسی وقت وہ حملہ کرے گا۔ انہوں نے کہا اوہ وہ دھک سے رہ گئے، پھر کیا کیا جائے؟ محمود نے کہا نوٹوں کی گڈی لے کر دروازے پر میں جاؤں گا۔ انسپکٹر جمشید بولے آپ میرے لیے اپنی زندگی کو کیوں خطرے میں ڈالیں گے؟ خان صاحب گھبرا گئے۔ فکر نہ کریں میں اس سے نمٹ لوں گا۔ انہوں نے کہا ابا جان کیا آپ یہ اندازہ لگا چکے ہیں کہ مجرم کون ہے؟ فاروق نے پوچھا تھوڑا بہت لگا چکا ہوں اور یہ اندازہ اصولیے کی بنیاد پر لگایا ہے جو ہمیں آرٹسٹ الماس رائی نے بتایا ہے۔ یوں بھی ہمارے پاس اس کے خلاف زبردست قسم کا ثبوت موجود ہے، اور وہ ثبوت کیا ہے؟ اس کے خط جو اس نے خان صاحب کو لکھے۔ خان صاحب وہ خط ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں نا؟ جی ہاں۔ بہت خوب، پھر تو وہ بچ نہیں سکتا، بس اس پر ہاتھ ڈالنے کی دیر ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ خطرے کی بو سونگھ لے اور آج رات پیسے لینے نہ آئے۔ محمود نے کہا
ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، تاہم وہ نہ آیا تب بھی ہم اس کے تک پہنچ جائیں گے۔ ابا جان، الماس سرائی نے جو حلیہ بتایا تھا وہ آپ نے نوٹ بک میں لکھ لیا تھا، کیا آپ اپنی نوٹ بک دکھا سکتے ہیں؟ فرزانہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں، انسپکٹر جمشید مسکرائے اور نوٹ بک کھول کر اس کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے حلیہ پڑھا، لکھا تھا بھاری جسم، رنگ پکا، ہاتھ پیر بہت سخت اور مضبوط۔ اس حلیے کا آدمی ہم نے کون سا دیکھا ہے؟ فاروق نے سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ حلیہ جبرو پر فٹ بیٹھتا ہے، محمود نے کہا۔ لیکن جبرو کا رنگ پکا تو نہیں، کالا ہے، فرزانہ نے اعتراض کیا۔ جبرو مجرم نہیں ہو سکتا، وہ میری کار کے حادثے سے پہلے کا ملازم ہے، خان صاحب بولے۔ تو پھر اور کون اس حلیے سے مطابقت رکھتا ہے؟ فرزانہ نے پریشان ہو کر کہا۔ شیخ نیاز علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محمود بولا۔ وہ تو بہت دبلے پتلے ہیں، ان کے ہاتھ پیر بھی سخت نہیں ہیں، البتہ ان کا رنگ ضرور پکا ہے۔ موٹا اور دبلا آدمی تو آدمی ہوتا ہی رہتا ہے۔ اس نے تصویریں آج سے 5 سال پہلے بنوائی تھیں، وہ 5 سال بعد پتلا دبلا ہو گیا ہوگا۔ فاروق کیسا چلا گیا؟ بہت خوب، یہ اچھا خیال ہے، انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ تو کیا شیخ نیاز علی بھی شک کی زد میں آتے ہیں؟ فرزانہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ شک کی زد سے تو میں خان صاحب کو بھی باہر نہیں سمجھتا، انسپکٹر جمشید مسکرا کر بولے۔ کیا مطلب؟ بھلا میں کس طرح مجرم ہو سکتا ہوں؟ خان صاحب چونکے۔ سراغ رسانوں کا ایک سیدھا سادہ اصول ہوتا ہے، اور جو سراغ رساں اس سیدھے سادے اصول پر عمل نہیں کرتا، ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ کسی بھی کیس میں جتنے بھی آدمی اس کیس سے متعلق ہیں انہیں شک سے بری نہ سمجھو۔ اوہ، لیکن پھر بھی آپ مجھ پر شک کرنے کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ بچے اغوا کرنے والے کو اپنے انتقام کا نشانہ بنانا چاہتے ہوں۔ یہ آپ نے بہت عجیب بات کی، خان صاحب نے پریشان ہو کر کہا۔ فکر نہ کریں، بات صرف اصول کی ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں آپ کو مجرم سمجھے بیٹھا ہوں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ اچھا خیر، دیکھا جائے گا۔ محمود، فاروق، پہلے پروگرام یہ تھا کہ تم دونوں خان صاحب کے ساتھ یہاں رہو گے، لیکن اب صورتحال مختلف ہے، اس لیے تم حویلی سے باہر کسی درخت پر مورچہ بناؤ گے، وہاں سے دروازے کو نظر میں رکھو گے، اور اگر نوٹوں کی گڈی لینے کے لیے آنے والا فرار ہونے کی کوشش کرے تو اسی کوشش کو ناکام بناؤ گے۔ بہت بہتر، محمود اور فاروق نے ایک ساتھ کہا۔ فرزانہ میرے ساتھ رہے گی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوگی، دوسرے پٹ کی طرف سے میں ہاتھ نکالوں گا، لیکن میرے ہاتھوں میں نوٹوں کی گڈی کی بجائے پستول ہوگا۔ انہوں نے اپنا پروگرام بتایا۔ اور خان صاحب کہاں ہوں گے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں۔ یہ اپنے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے آرام کریں گے، احتیاطاً ہم باہر سے تالا لگا دیں گے۔ لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ خان صاحب نے گھبرا کر کہا۔ تاکہ آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ اچھا، جیسے آپ کی مرضی، انہوں نے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجرم کا بھی احساس ہو گیا ہے کہ اس کا راز کھلنے والا ہے، لہذا اس وقت سے پہلے ہی وہ ہمارا کام ختم کر دینا چاہتا ہے۔ اب آپ مجھے اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطوط دیں گے؟ انسپکٹر جمشید بولے، اور خان صاحب اٹھ کر تجوری کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے خطوط پڑھے، بالکل وہی الفاظ جو خان صاحب نے بتائے تھے۔ اچانک انسپکٹر جمشید چونکے۔ انہوں نے کہا، شیخ نیاز علی آج بھی یہیں رہیں گے یا جا چکے ہیں؟ وہ تو جا چکے ہیں۔ انسپکٹر جمشید کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ رات تاریک تھی اور سرد تھی۔ محمود اور فاروق ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے، اور درخت حویلی کے دروازے کے بالکل سامنے تھا۔ پتوں کے درمیان سے گزرنے والی ہوا اور بھی سرد تھی۔ یہ سرد ہوا محمود اور فاروق کے دانت بجائے دے رہی تھی۔ جب بھی وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے، دانت بجنے لگتے اور وہ بات کو درمیان میں چھوڑ کر ہونٹ بیچ لیتے۔ فاروق، محمود نے کہا۔ میں فاروق نہیں، صرف فاروق ہوں، فاروق نے بمشکل کہا۔ ویسے مجھے یہ سرد ہوا بہت پیاری لگ رہی ہے۔ وہ کیوں؟ فاروق کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ اس لیے کہ اس ہوا نے تمہاری زبان کی رفتار بہت کم کر دی ہے، محمود نے مسکرا کر کہا۔ مذاق نہ کرو بھائی، فاروق منمنایا۔ مذاق تو تم کرتے ہو، محمود بولا، لیکن آج مذاق تم پر سوار ہے، فاروق نے کہا۔ یار فاروق، میں سوچ رہا ہوں اتنی سردی میں ہم مجرم کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے؟ ہمیں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دروازے میں ابا جان اور فرزانہ موجود ہیں اور نسبتاً گرم ہوا میں کھڑے ہیں، وہ خود ہی لڑتے رہیں گے۔ ہمارا کام صرف یہ ہوگا کہ اگر وہ فرار ہونے کی کوشش کرے گا تو اسی کوشش کو ناکام بنائیں گے۔ یہی تو میرا بھی مطلب ہے کہ ناکام کس طرح بنائیں گے؟ یہ تو حالات کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر مجرم کسی کار پر آیا تو ہم پہلے سے اسی کار میں جا کر بیٹھ جائیں گے، فاروق نے ترکیب بتائی۔ بھائی واہ، آج تو تم فرزانہ کے بھی کان کاٹ رہے ہو، محمود نے خوش ہو کر کہا۔ کہو تو تمہارے بھی کاٹ لوں، مجھے کان کاٹنے کا اتنا شوق نہیں۔ کاٹنے کا نہیں، کٹوانے کا کہو، فاروق نے اس کی غلطی پکڑی۔ سردی کی وجہ سے غلط لفظ منہ سے نکل گیا تھا، معاف کر دو بھائی، محمود نے کہا۔ معاف کیا، فاروق نے فراغ دلی کا ثبوت دیا۔ لیکن جاؤں کہاں؟ حویلی کا دروازہ تو اس وقت صرف مجرم کے لیے کھلا ہے، محمود بولا، اور مجرم بیچارہ بھی اندر داخل نہیں ہو سکے گا، فاروق نے مسکرا کر کہا۔ کیا تم اس وقت تک اندازہ لگا چکے ہو کہ مجرم کون ہے؟ محمود نے سوال کیا۔ ہاں لگا چکا ہوں، مجرم جبرو اور اس کے ساتھی ہیں، فاروق پر یقین لہجے میں بولا۔ اگر وہ مجرم ہیں تو ہم تینوں کو لے کر کبھی خان صاحب کے پاس نہ جاتے
کیونکہ مجرم تو ہماری تصویریں ان کو بھیج چکا تھا۔ محمود نے اعتراض کیا، یہ تصویروں والی بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، آخر اس سے ہماری تصویریں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ فاروق کے لہجے میں حیرت تھی۔ ملاقات ہونے پر میں اس سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا اور پھر تمہیں بتاؤں گا، فاروق نے شریک لہجے میں کہا۔ خدا تم سے بجائے درخت پر ہی مذاق سے باز نہیں آتے، محمود نے جل کر کہا۔ میں نے آج تک یہ کہیں لکھا ہوا نہیں پڑھا کہ درختوں پر مذاق کرنا منع ہے، فاروق مسکرایا۔ دت تیرے کی، محمود نے ران پر ہاتھ مارنے کے لیے شاخ پر سے ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن پھر گڑبڑا گیا کیونکہ توازن بگڑنے لگا تھا۔ اس نے شاخ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کیا خیال ہے آج یہ مجرم وصولی کرنے آئے گا؟ فاروق تھوڑی دیر بعد بولا۔ ہاں، کیونکہ وہ جانتا ہے خان صاحب کسی کو نہیں بتائیں گے، اور وہ بتاتے بھی نہ۔ یہ تو ابا جان تھے جنہوں نے خود بھانپ لیا کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے خیال ظاہر کر دیا تھا کہ بچے اب شاید ہی زندہ ملیں، محمود نے جواب دیا۔ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ابا جان کو اس بات کا یقین ہے بچے اب اس دنیا میں نہیں ہیں، فاروق نے کہا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، لیکن امید پر دنیا قائم ہے۔ جب تک مجرم خود اپنی زبان سے یہ اقرار نہ کر لے کہ اس نے بچوں کو ختم کر دیا ہے، انہیں یقین نہیں آئے گا۔ کسی کو یقین آئے نہ آئے، مجرم ضرور حویلی کی طرف بڑھ رہا ہے، فاروق نے دبی آواز میں کہا، اور محمود چونک اٹھا۔ اس نے دیکھا رات کی تاریکی میں ایک سایہ حویلی کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ ہوشیار ہو گئے۔ کیسا انتقام؟ انسپکٹر جمشید دروازے کے دائیں طرف دیوار سے لگے کھڑے تھے اور فرزانہ بائیں جانب۔ 12 بجنے میں ابھی 1 منٹ باقی تھا کہ انہوں نے دروازے کا کنڈا کھول دیا۔ خان صاحب نے انہیں یہ بتایا تھا کہ دروازہ خود دھکیل کر کھولے گا، وہ آنے والا ہی ہوگا۔ انسپکٹر جمشید نے سرگوشی کی۔ آپ کا پروگرام کیا ہے؟ فرزانہ نے بھی دبی آواز میں کہا۔ میں ہاتھ باہر نکالتے ہی خود بھی اس کے سامنے آ جاؤں گا، انہوں نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ پر حملہ کر دے، فرزانہ نے جواب دیا۔ حملہ تو ضرور کرے گا، لیکن میں اسے موقع نہیں دوں گا۔ دیکھ لیں، رات تاریک ہے، کہیں اس کے ہاتھ میں کوئی خنجر نہ ہو، فرزانہ بولی۔ اس کا امکان نہیں، البتہ اس کے پاس پستول ضرور ہوگا، اور پستول ہوگا بھی دائیں ہاتھ میں۔ میں اس کے سامنے آنے سے پہلے یہی کام کروں گا کہ اس کے پستول پر ہاتھ ڈال دوں۔ میرا دل دھڑک رہا ہے۔ فکر نہ کرو۔ اسی وقت انہوں نے قدموں کی ہلکی چانپ سنی اور دونوں نے دم ساتھ لیا۔ پھر حویلی کا دروازہ چچراہٹ کی خوفناک آواز پیدا کرتا کھلنے لگا۔ انسپکٹر جمشید نے پھرتی سے اپنا ریوالور نکال کر دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر جو ہی دروازہ اتنا کھلا کہ وہ اس میں سے باہر نکل سکتے، انہوں نے پہلے اپنا بایاں ہاتھ باہر نکالا، جس میں جعلی نوٹوں کا ایک بنڈل تھا۔ بنڈل پر فوراً ہی ہاتھ ڈال دیا گیا تھا، لیکن اتنی دیر میں انسپکٹر جمشید باہر نکل کر اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ چکے تھے۔ مجرم بوکھلا گیا۔ اس نے فوری طور پر ایک جھٹکا دیا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن انسپکٹر جمشید کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ انہوں نے اس کی کلائی کو اتنے زور سے بھینچا کہ پستول کی گرفت سے نکل گیا۔ پستول کے گرتے ہی انسپکٹر جمشید نے اپنا پستول جیب میں رکھ لیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا، فرزانہ میں نے اسے پکڑ لیا، تم محمود اور فاروق کو اشارہ کرو تاکہ وہ نیچے اتر آئیں، پھر تم اندر جا کر خان صاحب اور دوسرے لوگوں کو بلا لانا تاکہ سب لوگ اس کا چہرہ دیکھ سکیں۔ بہت بہتر ابا جان، فرزانہ نے کہا اور سیٹی بجا دی۔ دوسری طرف مجرم خود کو ان کی گرفت سے چھڑانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ اچانک دھم دھم کی آواز آئی اور محمود اور فاروق درخت سے کودے تھے۔ ابا جان، ہماری مدد کی ضرورت تو نہیں، جلدی سے رسی جیب سے نکالو اور اس کے ہاتھ پیر باندھ دو، انسپکٹر جمشید بولے۔ لیکن پھر اچانک نہ جانے کیسے مجرم ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے بلا کی پھرتی سے جھکائی دی اور نکل بھاگا۔ ارے وہ نکل گیا، دوڑو، انسپکٹر جمشید چلائے اور خود بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ اندھیرے میں وہ ایک سایہ نظر آ رہا تھا جو جان توڑ کر بھاگا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے محمود اس تک پہنچا۔ اس نے اس کی ٹانگوں میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی اور اس کے کوشش میں وہ خود ہی دھڑام سے گرا، وہ نکلتا چلا گیا۔ اتنے میں فاروق اس کے نزدیک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ایک چھلانگ لگا کر اس کی گردن کے ساتھ لٹک جانا چاہا، لیکن چھلانگ اونچی رہ گئی اور وہ منہ کے بل زمین پر آ رہا، لیکن دونوں ہاتھوں نے منہ کو زخمی ہونے سے بچا لیا۔ اب فرزانہ کی باری تھی۔ فرزانہ اس کی کمر تک ہاتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی قمیض اس کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن اس سے بھی ایک جھٹکا لگا اور وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ سب کچھ اندھیرے میں ہو رہا تھا اور حویلی سے کافی دور نکل آئے تھے۔ انسپکٹر جمشید محسوس کیا مجرم بہت پھرتیلا اور چلاک ہے۔ وہ انہیں اور تینوں بچوں کو ہوشہ دے چکا ہے۔ ایسا نہ ہو وہ نکل جائے، اس طرح اسے رنگے ہاتھوں گرفتار نہیں کیا جا سکے گا، اور حویلی میں رقم حاصل کرنے کے لیے آنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ابھی انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے جو خط خان صاحب کو لکھے تھے وہ اپنے ہاتھ سے لکھے تھے یا کسی سے لکھوائے تھے۔ یہی سب کچھ سوچ کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا۔ جیب سے پستول نکالا، دوڑتے ہوئے اندھیرے میں نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ وہ دوڑ کر بھی اسے پکڑ سکتے تھے، لیکن انہوں نے سوچا ٹانگ میں گولی لگنے کے بعد اس پر قابو پانا نہایت آسان ہوگا۔ یوں بھی اس نے ایک شریف انسان کو 10 سال تک لوٹا تھا اور لاکھوں روپے وصول کیے تھے۔ اس کے لیے ان کے دل میں کوئی رحم نہ تھا۔ گولی پنڈلی میں لگی، اس کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور وہ لنگڑاتے ہوئے
دوڑنے لگا۔ انسپکٹر جمشید نے 2-3 چھلانگیں لگائیں اور اسے چھاپ بیٹھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے گھسیٹ کر حویلی کی طرف لا رہے تھے۔ وہ اب بھی اپنے ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگا رہا تھا۔ انسپکٹر جمشید نے محسوس کیا کم بخت میں زور واقعہ بہت ہے، اور کیوں نہ ہوتا بیٹھے بٹھائے محنت کیے بغیر ہزاروں روپے ماہوار حاصل کر رہا تھا، ان سے خوب عیش کرتا ہوگا۔ طاقت کیوں نہ ہوتی۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے محمود اور فاروق کو حکم دیا کہ اسے رسیوں سے جکڑ دیں۔ پھر فرزانہ سے بولے تم اندر جا کر سب کو جگا لاؤ، خان صاحب تو جاگ ہی رہے ہوں گے، باقی لوگوں کو وہ خود جگا لیں گے۔ بہت بہتر، میں بھی انہیں لے آتی ہوں۔ فرزانہ نے اندر جاتے ہوئے کہا ابا جان یہ کون ہے؟ فاروق نے پوچھا۔ ارے تم نے اسے اب تک نہیں پہچانا، حالانکہ اس سے جھپٹ بھی ہو چکی ہے، انہوں نے حیران ہو کر کہا۔ لیکن ابا جان جھپٹ اندھیرے میں ہوئی ہے اور ہم بلیاں نہیں جو اندھیرے میں بھی دیکھ لیں، فاروق نے جلدی سے کہا۔ بلیاں نہیں تو الو ہو گئے، انسپکٹر جمشید بول اٹھے۔ جی نہیں، وہ تو اندھیرے میں دیکھ لیتا ہے، فاروق نے کہا۔ تم بتاتے ہو یا نہیں یہ کون ہے؟ انسپکٹر جمشید نے تیز لہجے میں کہا۔ روشنی ہو لینے دیں، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر آپ کو بتا دیں گے۔ بکو مت، عقل سے کام لینے کی عادت ڈالو، انہوں نے جلا کر کہا۔ بہت خوب، اب ڈالیں گے، فاروق نے بوکھلا کر کہا۔ روشنی ہونے سے پہلے اپنے ذہنوں پر زور ڈالو ورنہ میں تم سے بری طرح پیش آؤں گا، انسپکٹر جمشید بولے۔ جی اندھیرے میں زور ڈالیں، لیکن کس چیز سے زور ڈالیں؟ فاروق نے بوکھلا کر کہا۔ محمود تم کیوں خاموش ہو؟ جی ذہن پر زور ڈال رہا ہوں، اگر آدمی بولتا رہے تو ذہن پر زور ڈالنے کے قابل نہیں رہتا، محمود نے کہا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے کہا۔ اسی وقت دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی اور ساتھ ہی دروازے پر لگا بلب جل گیا۔ بلب کی روشنی پھیلتے ہی انہوں نے زمین پر پڑے مجرم کو دیکھا اور ان کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں۔ یہ تو کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ابا جان یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ محمود کے منہ سے حیرت اور خوف میں ڈوبی آواز نکلی، وہی جس کے بارے میں تم اندازہ نہیں لگا سکے۔ اوہ خدا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خان صاحب کی آواز بری طرح تھرتھرا رہی تھی، ان کی نظریں زمین پر پڑے ہوئے مجرم پر جمی تھیں۔ وہ انسپکٹر حاکم تھا، ایک عجیب مجرم، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ شخص نہیں جس کا بچہ میری کار کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ تو آپ سمجھے نہیں۔ خیر پہلے ہم اندر چل کر اطمینان سے بیٹھ جائیں، پھر باتیں ہوں گی، کیونکہ اسے پکڑنے کے سلسلے میں خاصی بھاگ دوڑ کرنی پڑی ہے، انہوں نے کہا۔ اسی وقت ایک آواز سنائی دی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سب چونک کر آواز کی سمت مڑے۔ ایس پی سجاد رضوی چلے آ رہے تھے۔ سر مجھے جال میں پھانسا گیا ہے، میں اس طرف سے گشت لگاتا ہوا گزر رہا تھا کہ ان لوگوں نے مجھے چھاپ لیا، حاکم نے جلدی سے کہا۔ اچھا کیوں بھائی جمشید، اس بیچارے کو آپ نے کیوں چھاپا؟ سجاد رضوی مسکرائے۔ واقعی غلطی ہوگی، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم مجرم پکڑتے ایک انسپکٹر کو پکڑ لیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اسے اپنی بے گناہی کا ثبوت دینا پڑے گا، جبکہ ہمارے پاس اس کے مجرم ہونے کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے خط جو خان صاحب کے پاس بالکل محفوظ ہیں اور میں انہیں آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اس شخص پر میں الزام لگاتا ہوں کہ اس آج سے 10 سال پہلے یاور صاحب کے 3 معصوم بچوں کو اغوا کیا اور انہیں ختم کر کے کہیں دفن کر دیا۔ نہیں، خان صاحب پوری قوت سے چلائے۔ انسپکٹر ایسا نہ کہیں، میں اس کے منہ سے سننا چاہتا ہوں کہ وہ تینوں زندہ ہیں۔ افسوس ایسا نہیں ہے، شخص انہیں اپنے پاس کیسے رکھ سکتا تھا جبکہ اس کا اپنا ایک گھر ہے، گھر کے فرد ہیں، یہ انہیں کیا بتاتا ہے ان کے بارے میں؟ اس طرح بہت جلد راز فاش ہو جاتا، لیکن اس نے نہایت خاموشی سے انہیں ختم کر دیا۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ انہیں کسی بہانے جیپ میں بٹھا کر جنگل کی طرف لے گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے وہ خان صاحب کو خط لکھا کہ بچے اس کے پاس ہیں اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچے زندہ رہیں تو وہ اسے ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو 10,000 روپے دیا کریں، اور اگر اس بارے میں کسی کو بتایا تو بچے ختم کر دیے جائیں گے۔ ظاہر میں اس نے یہ کہا کہ پیسے اس کا ایک آدمی آ کر وصول کیا کرے گا تاکہ اسے پکڑ لیا جائے تو بچوں کو ختم کر دے۔ یہ خوفناک دھمکی کام کر گئی اور 10 سال تک خان صاحب نہایت خاموشی سے اسے ہر ماہ 10,000 روپے دیتے رہے اور نہ جانے کب تک دیتے رہتے اگر درمیان میں محمود، فاروق اور فرزانہ نہ آ ٹپکتے۔ یہ یہاں سیر کی غرض سے آئے تھے۔ ہوٹل آبشار میں انہیں جبرو اور اس کے ساتھیوں نے دیکھ لیا۔ یہ ان تینوں کی تصویریں نہ جانے کتنی مرتبہ حویلی میں دیکھ چکے تھے۔ یہ تصویریں اس چالاک آدمی نے خان صاحب کو بھیجی تھیں اور یہی اس کی غلطی تھی۔ دراصل یہ خان صاحب کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ بچے زندہ ہیں۔ اخبار میں اس نے ایک دن ان تینوں کی تصویریں دیکھیں۔ اتفاق سے خان صاحب کی 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ اس نے اخبار میں پڑھ بھی لیا کہ بچے کون ہیں، کس کے ہیں۔ اس کے باوجود خود کو بہت چلاک خیال کرتے ہوئے اخبار میں سے وہ تصویریں کاٹ لیں اور دارالحکومت کے ایک آرٹسٹ کو دے آیا تاکہ وہ اپنے ہاتھ کی تصویریں ان کے مطابق تیار کر دے۔ البتہ اس نے ہدایت بھی کر دی کہ ان کے سروں پر پگڑیاں اور شال بھی بنا دے۔ مطلب یہ تھا کہ بچے قدرے مختلف نظر آئیں، یہ معلوم نہ ہو پائے کہ اخبار میں شائع ہونے والی تصویروں کو دیکھ کر بنائی گئی ہیں۔ بس اس نے تصویریں خان صاحب کو بھیج دیں۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ منصوبہ اس کے ذہن میں آیا کیسے۔ خان صاحب کے کار کے نیچے ایک شخص کا بچہ ہلاک ہوا، یہ تھانے میں پیش ہو گئے اور وہ شخص بھی وہاں ان کے ساتھ گیا، لیکن وہ صابر و شاکر قسم کا آدمی تھا۔
اس نے کہا کہ اللہ کی مرضی یہی تھی، لہٰذا کسی قانون کارروائی کا ارادہ ظاہر نہ کیا اور اپنے بچے کی لاش لے کر چلا گیا۔ چند دنوں بعد انسپکٹر صاحب دارالحکومت اس کے گھر گئے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اس نے کوئی قانونی قدم تو نہیں اٹھایا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ شخص تو اپنا مکان چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا ہے۔ یہیں سے اس کے شیطانی ذہن میں اپنے منصوبے پر عمل کا پروگرام بنایا۔ یہ بچوں کی طاق میں رہنے لگا، آخر ایک دن اغوا کرنے اور پھر ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر یہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ شخص جس کا بچہ کار کے نیچے ہلاک ہوا تھا انتقام لینے پر اتر آیا، اور جوابی کارروائی اس نے یہ کی ہے کہ بچے اغوا کر لیے ہیں اور خان صاحب کو ساری عمر رلانے کا بندوبست کر لیا ہے، ساتھ ہی ان سے دولت حاصل کرنے کا بھی۔ گویا وہ شخص خان صاحب سے اندھا انتقام لینے پر اتر آیا ہے، اور بے شک یہ اندھا انتقام ہوتا اگر بچے کا باپ ایسا کرتا، لیکن وہ غریب تو نہ جانے کہاں جا بسا تھا، اس نے صبر کر لیا تھا۔ یہ تو اس کی اوٹ میں شکار کھیل رہا تھا، اندھے انتقام کا ڈرامہ کھیل رہا تھا، لیکن ظلم ایک دن دم ضرور توڑتا ہے۔ اس کی رسی دراز بے شک ہو جاتی ہے، لیکن آخر اس رسی کا دوسرا سرا آ ہی جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ محمود فاروق اور فرزانہ یہاں کیا آئے، اس کا ظلم دم توڑ گیا، اور یہ ہے کل کہانی۔ اس سنگ دل اور بے رحم انسان بھی کوئی کیا ہوگا، یہ کہ اگر انسپکٹر جمشید خاموش ہو گئے، سب لوگ سکتے کے عالم میں ان کی کہانی سنتے رہے۔ ان کے خاموش ہونے پر وہ چونکے، ان کی نظریں مجرم پر جم گئیں۔ اس کا چہرہ لٹک گیا تھا اور وہاں لعنت برسنے لگی تھی۔ اسی وقت فاروق نے پوچھا، لیکن انکل رضوی اچانک یہاں کیسے آ گئے؟ بیٹا میں اچانک یہاں نہیں آیا، بلکہ تمہارے ابا جان کی شرارت ہے۔ جی ابا جان کی شرارت؟ یہ بھی شرارتیں کرتے ہیں؟ ہاں، انہوں نے مجھے فون کیا تھا اور رات کو ٹھیک 12:15 بجے حویلی کے آس پاس کسی درخت کے پیچھے چھپنے کی ہدایت کی تھی۔ میں سمجھ گیا مجرم پر ہاتھ ڈالنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ اوہ، تو یہ بات تھی، فاروق کے منہ سے نکلا۔ اسی وقت وہ چونک اٹھے۔ خان صاحب کی سسکیاں ایک دم بلند ہو گئی تھیں، پھر وہ زور زور سے رونے لگے۔ انہوں نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، جبرو آج میرے بچے فوت ہو گئے۔ ہاں حضور، وہ واقعی فوت ہو گئے۔ یہ کہہ کر جبرو بھی رونے لگا۔ جبرو کے ساتھ لیاقت اور پاشا بھی رونے لگے، رحمو بھی رونے لگا۔ شاید انہیں حویلی سے اور خان صاحب سے بڑی محبت تھی۔ آپ کے بچے فوت نہیں ہوئے؟ اچانک محمود نے بلند آواز میں کہا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ محمود نے خان صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آپ ہمیں ہی 5 سال سے اپنے بچے سمجھتے رہے ہیں، لہٰذا اب بھی سمجھتے رہیے، ہم آپ کے بچے ہیں۔ جب بھی آپ بلایا کریں گے ہم آپ کے پاس چلے آیا کریں گے، کیوں ابا جان؟ یہ کہتے ہوئے اس نے انسپکٹر جمشید کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹے، تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہ سنتے ہی خان صاحب نے محمود کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ انسپکٹر جمشید نے فاروق و فرزانہ کو بھی آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور وہ بھی لپک کر خان صاحب سے لپٹ گئے۔ ان کی سب کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ انسپکٹر جمشید تک کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، جبکہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے تھے۔